میں تھوڑی سی باتیں حضور کے حوالے سے کروں گا، لیکن آج یہ سرکار غوث پاک کے نام سے محفل ہے تو حضور غوث پاک کی تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ رہے میرا گریباں۔ مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے، موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا کہ ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے، موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا کہ ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے۔ ارے مناشد صاحب بہت بہت شکریہ۔ آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، وقت کم ہے، درود خوانی کے حوالے سے زیادہ باتیں نہیں کروں، لیکن ایک بات میں ابھی کچھ دنوں سے کرتا تھا، سالوں سے، واصف علی واصف کی ایک بات یہ سن لیں آپ۔ جب واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، یہ تقریباً 29 یا 30 سال پہلے پڑوسی ملک کے درویش قلندر صفت مزاج کے ایک شخصیت گزری ہے، ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ اونچی بولے، ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ ایک شرط کون ہے؟ کتنے ذہین لوگ ہیں، ابھی پتہ چلے گا۔ تو وہ کہنے لگے درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ میں چپ ہوں کہ شاید کوئی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سمجھے اس جملے کو۔ کیا مطلب؟ آسان کر دوں، 200 سال پہلے جو اس علاقے میں آ کے انتقال کر گیا، اس کے نام کوئی خط بھیجیں گے؟ بولو بھائی، بولو، نہیں بھیجو گے۔ جب جواب نہیں ملنے کی امید تو خط کیوں بھیجیں گے؟ تو ایسے ہی درود ہے، جب تک صاحب درود نہ ہو درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ درود پڑھنے کے لیے حضور کا ہونا ضروری ہے، یہ ہے شرط۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور 1500 سال پہلے تقریباً مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، ہم غیر منقسم ہندوستان میں جب بٹوارا نہیں ہوا تھا تب آئے اور اب یہاں پر موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ واصف علی واصف نے کہا یہ سچ ہے، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے، حضور تو تیرے زمانے میں۔ بولیے حضور کے زمانے میں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے بغیر پلر کے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور بیس اور وجہ حضور ہیں، کائنات کی ڈیلیوری کا سبب حضور ہیں، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ یہ ساری بہاریں حضور کی وجہ سے ہیں۔ الہ آباد کے ایک درویش سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے، یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے یہ بات سمجھی ہے؟ ہاں سمجھیے میری بات۔ درود پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، گردن جھکا کے پڑھنا چاہیے، دل کی طرف رجوع کر کے اپنے خیالات کا ایرو ادھر بھیجیں، کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں جب تمہاری زبان کی آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ بولے بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ 11ویں پارے کی بڑی مشہور اور مبارک آیت نور ہے۔ ماں کے پستان سے لپٹے ہوئے ہم لوگوں نے اس مبارک آیت کے فیض کو اپنے محلے کے امام کی زبانی نشر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک میرے دوستوں کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔
اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں. یہ قرآن کہتا ہے. کس کو کسی چیز کا خوف نہیں؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولو, اونچے بولو بھائی. ولیوں اور فقیروں کے ماننے والے ہیں. سرکار غازی میاں کی چوکھٹ قریب ہے. بچھیا شریف کے سرکار ماضی قریب میں انتقال کیے ہیں. کتنی بڑی بڑی بارگاہیں, آگے جائیں تو پھر کہاں وہ سیتا پور خیر آباد کی وہ مشائخ کرام کا علمی خزانہ موجود ہے. لکھنؤ چلے جائیں تو شیخ شامینہ, شیخ سارنگ کے لاڈلے موجود ہیں. شیخ سارنگ مجموعہ شریف میں, سرکار مسولی کا فیض مسولی میں, سرکار شیخ عبدالرزاق محبوب بے قمر قادری باسمی کا فیض باسا کا فیض وہاں پہ. سرکار شیخ غوث العالم شیخ عبدالحق ردولی شریف میں آرام کر رہے ہیں. یہ سب بلڈ تو یہی کا ہے نا بھائی, 3-4 گھنٹے کے فاصلے پر یہ شہر ہے. محبتوں کے امام سرکار وارث پاک آپ کے شہر سے بہت دور تھوڑی ہیں. یہ بزرگوں کی زمینیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو ظاہر فرما دے. اللہ نے کیا کہا؟ میرے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں. اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے. ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا, جب اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے تو شیخ عبد القادر تو اولیاء کے سردار ہیں. حضور غوث پاک تو اولیاء کرام کے سردار ہیں. انہیں کیسے کسی بات کا غم ہوگا؟ انہیں کیسے کسی بات کا ٹینشن ہوگا؟ آج بتاؤں گا غوث پاک سنتے کتنا ہے. آج بتاؤں گا حضور غوث پاک تقریر کیسے کرتے تھے. بتاؤں گا غوث پاک کے لنگر کھانے کے دانے کی تاثیر کیا ہے. بتاؤں گا حضور غوث پاک کے شہر کی مٹی کا اثر کیا ہے. بتاؤں گا حضور غوث پاک سرکار نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا, کتنے لوگوں کو اپنے ادارے سے دستار فضیلت کا تاج عطا فرمایا. بس بیٹھے رہیں گے, اور کیسے وہ غریبوں کی خدمت کرتے تھے سنیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے نظریہ کیا ہے کہ حضور غوث پاک کو آپ کے بیٹھنے کی خبر ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے ہے کہ نہیں. حالانکہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کی خبر ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش کے سی ایم صاحب کو نہ ہو. اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ وایا کسی ایس ڈی ایم, ڈی ایم, آئی ایس, آئی پی ایس, آئی جی, ڈی آئی جی کے تھرو ہوگی. لیکن غوث پاک ہواؤں کے محتاج نہیں ہیں, ہوائیں غوث پاک کی محتاج ہیں. اللہ کا اولی جو اولیاء کا سردار ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں. غوث پاک تو ہیں اولیاء کے سردار. الہ آباد کا درویش کہتا ہے جیسے غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں ایسے بغداد کے پھلوں کے سردار ہیں. بغداد کے لوگوں کے سردار ہیں. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے. بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. معلوم ہے غوث پاک سنتے کتنا ہے؟ بتاؤں؟ ہاں اب مجھے بتایا, ابھی میں اپنے رستم بھائی جن کے مکان میں رہتے ہیں, بات ہوئی نا, بیٹھے تھے راشد صاحب وغیرہ, عبدالحق صاحب وغیرہ, قاری صاحب, تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ 11ویں شریف بہت کرتے ہیں. کرتے نہیں ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے, خدا کی قسم بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولو. حضور غوث پاک نے کیا کہا تھا کھانا کھلانے کے بارے میں؟ میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی لیکن پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی. صوفیہ فرماتے ہیں پیسے نہ رہا کرے تو ایک بڑے سے ڈیگ میں 1 کلو چاول دے کے اسے ہلایا کرو ڈھکن. کوئی پوچھے تو یہ کیا ہے, کہنا بڑے پیر کی 11ویں مبارک. نہیں ہو تو 10 روپے کی ٹافی لے کے بچوں کی مسکراہٹ کا سامان بن جایا کرو. بچے بولے چاچو یہ کیا ہے, کہنا غوث پاک کا مبارک مہینہ آ گیا ہے, مبارک یہ لنگر بٹ رہا ہے, کچھ نہ کچھ بانٹتے رہا کرو غوث پاک کے نام سے. اور اس کی خبر غوث پاک کو اتنی ہے, سلسلے قادریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں شیخ ابو المعالی قادری, لاہور شہر میں ان کی مدار شریف ہے. شیخ ابو المعالی قادری معلوم ہے یہ دارا شکوہ کے دادا پیر ہیں, اورنگزیب عالمگیر. ان کے ایک مرید تھے, ان کا نام تھا لال محمد بدخشانی. وہ دارا شکوہ کے پیر تھے, ان کو مرید کیا شیخ ابو المعالی نے, اور مرید کرنے کے بعد کہنے لگے حضور مجھے کچھ عمل بتائیے. کہا تیرے لیے ایک عمل ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تیرے لیے ایک عمل ہے. کہا عمل کون سا ہے؟ کہا تسبیح لے کے پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ غوث پاک کا نام آیا تو بولتے رہیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بولتے رہیے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. بغداد شریف چلیں گے؟ بولو بھائی چلیں گے. ہاں بیٹھے رہیے گا, سن لیں تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ. حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیے گا. لال بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, یا شیخ عبد القادر. لیکن کئی سالوں کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا, پتہ نہیں غوث پاک کو میں اتنا یاد کرتا ہوں
میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس اتنا جس دن سوچا شیخ لال محمد بدخشانی نے، معلوم ہے حضور غوث پاک کو خبر ہو گئی، جیسے سوچا خبر ہو گئی، سوچنے کے بعد کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، جیسے سوئے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے۔ لاہور سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے آپ میپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی سرکار غوث اعظم سرکار خواب میں تشریف لائے اور لال محمد بدخشانی کہتے ہیں میں ایک ریگستان کی زمین پر کھڑا تھا اور بغیر ٹوپی کے کھڑا تھا، میرے سر پہ میری ٹوپی نہیں تھی، اور سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے۔ میں نے سلام کیا اور قدم بوسی فرمائی۔ میں نے کہا شیخی آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا، بڑا کرم آپ کا ہے۔ حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا اے بدخشانی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے غوث پاک کو یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں سن بدخشانی جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، بزم غوث اعظم، غلامان غوث اعظم۔ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد نہیں کر سکتا۔ سن تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے تیرے اس ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر ہے۔ سننا صاحبو، آپ بیٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے، سوئیں گے، گھر جا کے آرام کریں گے، لیکن پھر بھی اتنا یاد رہے کہ آپ پر غوث پاک کی نظر ہے۔ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، آپ کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے میرے شیخ عبد القادر غوث پاک نے فرمایا سن بدخشانی تو ننگے سر کھڑا تھا نا ریگستان میں، تو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی، اسی لیے تجھے تیرے ننگے سر کو دیکھ کر کے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا، لے امامہ شریف۔ اتنا کہا حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف، جیسے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا، نہ حضور غوث پاک سامنے تھے نہ امامہ شریف، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا، گھر خوشبودار تھا۔ میں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ فجر کی نماز کے بعد میرے پیر نے مجھے بلایا، خواب میں کون تھا؟ بدخشانی۔ بدخشانی نے کس کو دیکھا تھا؟ حضور غوث پاک کو۔ کس کو؟ حضور، یہ دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ دیکھنے والے خواب بدخشانی، دیکھا تھا غوث پاک کو، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جب صبح کو پیر مرشد شیخ ابو المعالی قادری نے بلایا بدخشانی ادھر آؤ، جب بدخشانی اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بدخشانی کے پیر ابو المعالی فرماتے ہیں بدخشانی مبارک ہو، رات میں غوث پاک کی زیارت کر لی، مبارک ہو غوث پاک کی زیارت کر لی ہے۔ بولے حضور آپ کو بھی خبر ہے؟ آپ کو بھی خبر ہے؟ بولے بالکل خبر ہے۔ یہ بتا تجھے غوث پاک نے کیا دیا؟ بولے دیا کیا، یہ بڑی بات ہے کہ زیارت کرا دے۔ بولے کوئی تحفہ دیا؟ بولے ہاں ایک امامہ شریف دے رہے تھے۔ بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں، میری آنکھ کھل گئی، وہ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی۔ تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری مسکرائے اور اپنے رکھی ہوئی زمین سے وہ امامہ شریف اٹھایا اور فرمایا یہی وہ امامہ شریف تھا نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں، کہا اپنے مرید بدخشانی کو امامہ شریف دے دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے شیخ کو اتنی خبر ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے، کون کون بولتا ہے، کون غوث پاک کے نام پہ مچلتا ہے، یہ ماں بہنیں کس ارادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم سب خبر غوث پاک کو ہے، سب خبر غوث پاک کو ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اونچی بولو۔ کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم۔ کون سے؟ میرے ساتھ، میں ابھی آیا ہوں بغداد شریف سے، ابھی 2-3 مہینہ پہلے بھی گیا تھا سیدنا شیخ میں، تو میرے ساتھ 4 ہندو بھائی گئے تھے، ہندو مذہب کے 4 لوگ گئے تھے، 2 پنجاب کے پنجابی تھے اور 2 ہزاری باغ علاقے کے تھے، سمجھ رہے ہیں، غیر مسلم تھے، ہندو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک اجے بھائی کے والد تھے، وہ جب غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے تو میں نے ان سے کہا، بڑے بھائی وہ 60-65 سال کے تھے، ہندو مذہب کے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میرے غوث پاک کا روضہ آپ کو کیسا لگا؟ میں نے ان سے پوچھا، سننا صاحبو، میں نے کہا میرے شیخ کا روضہ کیسے لگا؟ تو معلوم ہے کیا بولے؟ بولے آصف بھائی جیسے میں اندر گیا غوث پاک کے روضے پر میں نے سلام کیا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے غوث پاک کی جالی شریف پکڑ لی اور میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں،
دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، زمین پر کیوں آیا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن آج میں نے آپ کے دربار کو دیکھا ہے، بس دل سے آواز آئی بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اللہ اللہ۔ میرے امام نے کیا کہا؟ لگتا ہے تصور میں حساسیت کی شاعری ہے، استعاراتی زبان ہے۔ جب میرے امام نے اس قسم کی باتیں سوچی ہوں گی، بدعقیدوں کے اقوال جو ہے بد سوچے ہوں گے، تو معلوم ہے قلم کو میرے امام نے ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا 100 سال پہلے، اور کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اللہ کا شکر ہے اگر آپ کو کوئی دوست غیر مسلم بیمار ہو، کوئی پریشانیاں ہو، تو اس سے کہا کرو کہ غوث پاک کا نام لیا کرو، انشاءاللہ بولے اللہ اسے بھی غوث پاک کے نام لینے کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کہتے سرکار غوث اعظم کے ابو کی عمر تھی، جوانی کی، شادی نہیں ہوئی، ان کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ غوث پاک کے ابو کا نام کیا تھا، کیا بتائیں گے؟ آواز نہیں آئی بھائی سب کی؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست، اونچی بولے، شیخ، برکت کے لیے بولو شیخ۔ ان کے ابو کا نام تھا شیخ عبداللہ، وہ بیٹے تھے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی کے، وہ شیخ محمد جیلانی کے، وہی سلسلہ موسیٰ الجون عبداللہ محض سے ہوتا ہوا امام حسن تک پہنچا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ میں نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، ایران میں پہاڑی پر۔ وہ شادی نہیں ہوئی تھی اور بغداد شریف جیلان میں ٹہل رہے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے، سن لیں ریورس کر کے، آسان سمیٹ کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ ایک نہر ہے، نہر جیلان میں، جس میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ قریب جتنے علماء کرام ہیں یہ بات سب نے بتائی ہے آپ کو کہ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے ماشاءاللہ، بس اسی پر رہیں آپ۔ ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا تو دل میں احساس ہوا کہ بغیر پوچھے یہ چیز ہم نے استعمال کر لی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ چل رہے ہیں تو مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیں گے، جامن اٹھا کے کھا لیں گے، نمک پارا اٹھا کے کھا لیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پرسوں تھا، ادھر نرسوں اٹاسی کے قریب آگے تھا، دانا پور پٹنہ میں، معلوم ہے سفر پہ اپنے مرید کے ہاں گئے تھے، اپنے مرید سے فرمایا تھا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مرید آئے، بولے حضور گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پر لوٹ رہا ہے، منہ سے گندا پانی نکلتا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں، سرکاہی شریف مظفر پور پٹنہ میں ہے، مظفر پور ضلع بہار میں۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہ حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پہ لوٹ پوٹ رہا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے گئے، دیکھا تو گھوڑے کے منہ سے گندا پانی آ رہا تھا۔ آپ نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میرے مولا میرے گھوڑے کو شفا عطا فرما، یہ میرا بہت پرانا ساتھی ہے، میرے ساتھ سفر میں رہتا ہے، بڑی بڑی مشکل وادیوں کو طے کراتا ہے، اے میرے مولا میرے اس گھوڑے کو شفا عطا فرما۔ ہاتھ بڑھاتے 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 سرکار تیغ علی شاہ گھوڑے کے منہ تک گئے، جہاں سے وہ گندا پانی، رال اور تھوک اور کچھ کھانے کے وہ جو چارے تھے نا وہ نکل رہے تھے گھاس پھوس کی صورت میں۔ جب آپ نے اسے دیکھا، اللہ کے ولی تھے، رونے لگے۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے اسے کیا کھلایا میرے گھوڑے کو؟ تو مرید نے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا میرا گھوڑا بھوکا ہے، اسے چارہ کھلاؤ، تو میں نے اس کھیت سے چارہ اٹھا کر کے لا کے اس کو کھلا دیا بس۔ تو تیغ علی شاہ نے ایک جملہ کہا ہے، صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھیت کس کا ہے؟ سننا صاحبو، ہر سال جلسے مت آیا کرو، لیکن ایک جلسے میں آ کر کے جو باتیں سن لیا کرو، اسی پہ 10 سال تک عمل کرتے رہو گے، 10 سال تک ہر شب جلسوں میں رہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم تو سنتے ہیں بھلا دیتے ہیں، اور اسی میں ہم بھی سنا کے بھلا دیتے ہیں۔ جلسے والے ہمیں کرایہ بھیجتے ہیں، ہم نہیں پہنچتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ مولانا مبارک صاحب کی بھائی کرایہ واپس کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہی کر رہا ہے۔ یہ بھی تو حرام ہے نا بھائی، اصول ہے، غلط ہے، اسی یہی وجہ ہے اختلافات بہت زیادہ ہو چکے۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو انشاءاللہ۔ معلوم ہے تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا کھیت تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کا ہے۔ تیغ علی شاہ نے رو کے کہا تھا صحیح بتانا تم نے کیا اس کھیت کے مالک سے بغیر پوچھے ہوئے چارہ اٹھا لیا؟ تو غلام نے کہا حضور ٹائم نہیں تھا اس سے پوچھنے کا۔ تیغ علی شاہ سرکار نے اپنے گھوڑے کی پیشانی چومی اور فرمایا سن میرے مرید سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا
वैसे तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं। अल्लाह बुरा न मानना, ये आपके लिए और मेरे लिए नसीहत है। वादा करो इंशाल्लाह बगैर पूछे किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा। आपके अंदर नमाजों की कमी नहीं है, ठीक है, मेहनत करते हैं, तिलावतें माँ बहनें करती हैं, लेकिन जो उसका फैज़ है वो उसके ना मिलने की वजह यह है कि हमारा ब्लड अच्छा खाना, अच्छा खून, अच्छी ग़िज़ाओं से दूर है। ये बुनियाद है, ठीक है। सुने आप, हुज़ूर गौस पाक के अब्बू ने उस नदी से बहरा, नहर नदी है छोटी सी, वो पहाड़ों से आती है। मैंने उस नदी में वजू किया है माशाअल्लाह। जीलान में है, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। मैंने उसमें वजू किया है जिसमें गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था। तो सरकार गौस पाक के अब्बू ने खा लिया। सेब तो उनका था नहीं, बच्चे बोले सेब तो उनका था नहीं भाई, हाँ, पता नहीं कहां से बहता हुआ आ रहा था। जब सेब खा लिया तो डर पैदा हुआ अल्लाह का। हम क्या करते हैं, 30,000 के कुर्बानी के बकरे के लाएंगे, बकरे रोज सेल्फी लेकर के बेटे के साथ, बीवी के साथ, बेटियों में उसकी तस्वीर भेजते रहते हैं। ये 30,000 का बकरा है, कहीं अल्लाह लिखा है, कहीं मोहम्मद लिखा है, हम इसी में रहते हैं। ये देखो ये लिखा है, कुछ भी सोच लिया, ठीक है, अपनी नीयतों पर मौकूफ है। और पता चला कि 10 दिन तक उसे हम दूसरों के पेड़ पत्तों की शाखें और पत्तियां उसे खिलाते रहते हैं, फिर बाद में हुजूर गौस पाक के नाम उसे ज़बह कर देते हैं। सरासरी से मना है, शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। साहिबो समझ जाओ, अगर बच्चों को आवारापन से बचाना चाहते हो तो जल से नहीं बचा पाएंगे। जल से सिर्फ बताएंगे, उन्हें बचा पाने के लिए एक टेक्निक है, दस्तरखान पे हलाल निवाले रखो। हम नहीं बचा पाएंगे, साफ बात है, ये नहीं बचा पाएंगे, एकदम साफ बात है। बच्चियों की आवारगी इनके दस्तरस में नहीं, इनके बस में नहीं कि ये बचा लेंगे। उन्हें सिर्फ हलाल खून बचा पाएगा। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं इंशाअल्लाह। गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, 12 साल पेनाल्टी देनी पड़ी। एक सेब की बाग में बागबानी करनी पड़ी, 12 साल। जुर्म क्या था? सेब खाया था। जुर्म क्या था? एक सेब तोड़ा था, ठेले पे लेके भाग गए थे, चुरा लिया था गौस पाक के अब्बू ने, फिर बहता हुआ। मैंने एक दुर्वेश से पूछा इलाहाबाद में, अगर गौस पाक के अब्बू उस बहते हुए सेब को न खाते, सेब सड़ जाता। अल्लाह की बड़ी नेमत है, गौस पाक के अब्बू ने उसे सड़ने से बचा लिया। ये जुर्म कौन सा है? ये पेनाल्टी लगा दी शेख सोमई, अब्दुल्ला सोमई, गौस पाक के नाना ने, ना नहीं माफ करूंगा, तूने मेरा सेब खाया है, तुझे 12 साल तक मेरे बाग में खेती करनी, इसमें इसको सींचना पड़ेगा, इसके नशो नुमा की फिक्र करनी पड़ेगी। नहीं छोड़ा 12 साल तक। मैंने कहा गौस पाक के अब्बू का इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितनी बड़ी सजा है। साहिबो, मेरी बहनों और मेरी बेटियों और इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक बात कहता हूँ। उस दुर्वेश ने क्या जवाब दिया, इसे कागज पे लिख के तस्वीर ले लेना, इसे कभी कभी स्टेटस पे लगाना। वो कहते हैं कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। अल्लाह, समझ गए? समझ गए आप? हुज़ूर गौस पाक के अब्बू, फिर बात में मालूम है क्या हुआ, रिश्ता हुआ। गौस पाक के अब्बू की ने एक नियति देखी तो अपनी बेटी से शादी की। बेटी कैसी थी? उलमा किराम से पूछो। गौस पाक के अब्बू की शादी शेख अब्दुल्ला सोमई की बेटी से हुई। उस लड़की का नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। हाथ उठाएं बच्चे, उठाएं बच्चे। अगर कोई आपसे पूछे गौस पाक की अम्मी का नाम क्या था, क्या बताओगे? मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। क्या बताओगे? बरकत के लिए बोलो, शिफा के लिए बोलो। मखदूमा, इनके भी रोजे पर मैंने हाजिरी दी है। सुबह के 3:30 बजे थे, बस लगी थी, वो टेलीफोन नंबर लिखा था, ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा इस पे फ़ोन करो। आस्ताना मामूल के मुताबिक था। वो आया तो बोलता है कि 5-5 मिनट के लिए सबको जाने दूंगा, बाद में बस से बैठ जाऊंगा। मैंने कहा अरे मियाँ तुम पहले गेट तो खोलो। जब वो गेट खोले तो फिर मैंने उनकी खिदमत की, उनको नजर नियाज पेश किए। मैंने कहा अव्वल मरतबे ये ज़व्वार आए हुए हैं, इन्हें अम्मी की बारगाह में रहने दीजिए। हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में 2-2.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, रोते रहे कि मेरे शेख के सदक़े में आज अम्मी की बारगाह में हाजिरी हुई। जिस लड़की ने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा, जिसके कानों ने कभी बेफहश बातें नहीं सुनी, जिसकी ज़बान पर कभी गाली नहीं आई, जिसके हाथों से कभी किसी गरीब को तकलीफ नहीं पहुंची, जिसके कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं गए, वो गौस पाक की माँ है। अल्लाह उनकी माँ का फैज़ अता फरमाए। और आपके घर में अगर माँ हो तो माँ से मोहब्बत किया करें इंशाअल्लाह। बोले दिल से, बोले दिल से, बोले
بڑے ظالم ہیں لوگ، مجھ سے کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرو، اور پھر جا کے اپنے ماں باپ سے نفرتیں کرتے ہیں۔ آج کا عالم معلوم کیا ہے؟ بڑے والے بیٹی کی بارات آئی ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے تیری ماں کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ماں کمینی ہو گئی ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں بولتا ہے ماں کمینی ہو گئی۔ بولے باپ وہ تو سٹیا گیا ہے، وہ چھوٹے والے جو بھائی ہے نا بیٹا اس کا، اسی کے بہکاوے میں آ گئی ہے میری ماں، وہ کمینی، میں موت زندگی کا میرا ساتھ چھوٹ گیا۔ سگی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، اپنی ماں کو دعوت نہیں دی۔ دوست کہتے ہیں یار پاگل ہو گیا، بلا لے ماں کو، تو دل پہ پتھر باندھ کے جائے گا، اماں سے کہے گا چلو بارات آنے والی ہے، ماں رونے لگتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ٹوٹے ہوئے چشموں کے شیشے پر جاتے ہیں، وہی آنسو وہی شیشوں کو صاف کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پھٹا ہوا دوپٹہ ہے، ایک لاٹھی اٹھاتی ہے، ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کے ماں پیچھے اپنے بڑے والے بیٹے کے گھر میں آتی ہے۔ بہو نے دیکھا تو گھور کر کے دیکھا، پوتی نے دیکھا تو اسے ناراض ہو گئی، پھر آ گئی بوڑھی میرے گھر۔ باپ نے کہا صبر کرو ابھی چلی جائے گی۔ ماں بیٹھ گئی آنگن میں، اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا، ماں ہے ماں، اسے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا۔ زمین پر بیٹھی، وہاں جہاں پر غریب عورتیں پلیٹ دھلا کرتی ہیں، جہاں پلیٹیں دھلا کرتی نا عورتیں بیٹھ کے، وہیں پر ماں بیٹھی ہے، وہیں پر ماں بیٹھی ہے۔ 2-3 گھنٹے بیٹھی تھی، جب تک دل کہا بیٹھی رہی۔ جو آتا اسے غریب اور یتیم بچوں کی ماں سمجھ کے ایک ٹھوکر مارتا تھا، ادھر سے ادھر ہوتی رہی۔ کسی نے چائے دے دیا تو ٹھیک ہے، ایک روٹی دی ٹھیک ہے۔ ماں نے روتے ہوئے اپنی لاٹھی اٹھائی، اپنے گھر واپس آ گئی۔ واپس تو آ گئی لیکن مصلی بچھا کر کے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے میرے مولا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے خون پسینے سے پالا ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، معاف کر دے میرے بیٹے کو۔ اور میری دعا ہے کہ آج میرے بیٹے کی عزت کا بھرم باقی رکھنا، کوئی باراتی بھوکا نہ جائے، کھانے میں اتنی برکتیں دینا۔ ماں کو بھوک لگی ہے لیکن باپ کی عزت، بیٹے کی عزت کی خواہاں ہے۔ اے میرے مولا، میری اولاد کی عزت کو سلامت رکھنا، اور اس کی بیٹی کو اچھے سسرال کی میجورٹی مل جائے، اس کے قدم میں برکتیں ہوں۔ ماں روتی رہی اور اس نے روتے روتے خالی پیٹ سو گئی۔ بیٹے کو خبر نہیں کہ اس کے 3 ڈیگ سالن نالیوں میں پھینک دیے گئے۔ بوڑھی ماں بیٹھی ترستی رہی، ایک روٹی کے لیے کوئی پرسان حال نہ رہا۔ یہ بیٹے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ سننا غور سے، جملے حضور کے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری ماں، یہ ریاض الجنہ میں 3 صف کے بائیں طرف باب عائشہ ہے، امی عائشہ کے نام کا دروازہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اسی دروازے کے پاس کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میرے آقا فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہم نے ماں کو اپنی جوتیوں پہ رکھا ہے، ماں جیسی عظیم نعمت۔ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی، ان کی ماں کا نام تھا مخدومہ زلیخا، ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا ہے، دہلی کی اچنی شریف میں آرام کر رہی ہیں، جہاں پر شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی، جن کو حضور غوث پاک نے بغداد کا بادشاہ بنایا ہے، ان کی 2 بیٹیاں آرام کر رہی ہیں۔ قریب میں شیخ نجیب الدین متوکل چشتی، بابا فرید گنج شکر پاک پٹن لاہور کے سگے بھائی، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ایک قدم میں وہ 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے۔ وہ عظیم الشان بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر محبوب الہی کی ماں لیٹی ہوئی ہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ پھر کہتے ہیں ماں کے انتقال کے بعد بھی نہیں رکا، کوئی کام انتقال کے بعد بھی نہیں رکا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ماں کے انتقال کے بعد کیسے آپ کا کام ہوتا تھا؟ آپ فرماتے محبوب الہی فرماتے میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا، قبر کے قریب بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا تھا، قبر کے نیچے میری ماں آمین کہتی تھی، میرا کام بن جایا کرتا۔ اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کی ماں زندہ ہے؟ بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر سے بولے بہت بڑی نعمت ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بہاریں، ان کی آواز کی
یہ جو چاشنی باقی ہے نا، یہ علماء کرام کا جو بھرم بچا ہے، قلیل تنخواہوں پہ اپنی راتوں کو حضور کی محفلوں میں بغیر کسی مفاد کے گزارتے ہیں، یہ سب ماں کی دعا کا بھرم۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کے گھروں میں وہ گھر اجڑ جائیں گے تیسری نسل میں جس گھر میں ماں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ وعدہ کرو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے کہیں بھی جائیں گے، نکلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے، ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا ہے، انشاءاللہ بولے۔ معلوم ہے ایک ڈیلیوری کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر سائنس کے لوگوں کو کہنا ہے، ایک ماں جب اپنے بچے کو جنتی ہے نا، اس وقت ماں کو جو درد ہوتا ہے، اگر وہ درد 60 یا 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مرد مر بھی سکتے ہیں۔ ڈیلیوری میں اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے، لیکن تم مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، وہ اپنی تکلیف بھول گئی۔ اس نے تمہیں دیکھا میرا بچہ مسکرا رہا ہے، وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس کا جسم ٹوٹ چکا ہے، بلیڈنگ کی وجہ سے جسم کی طاقت باقی نہ رہی، لیکن تمہاری زندگی میں اس نے اپنی زندگی بچا کے رکھی۔ حضور غوث پاک کے بیٹے شیخ بشیر گیلانی بغداد شریف میں حیات سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرے ان بھائیوں کو اور آپ سب کو ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، مجھ سے بولے آصف، میں نے کہا نام شیخی، بولے کہ کرونا وائرس کے دور میں میری ساری بچیاں جو ہے وائرس کے شکار تھیں۔ سید بھائی بولے وائرس کے شکار تھیں، سب بیمار پڑ گئیں، آکسیجن کی کمی تھی، موتیں بہت ہو رہی تھیں، اور میرے گھر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے، میں جا نہیں سکتا تھا، لاک ڈاؤن سخت تھا بغداد میں بھی جیسے انڈیا میں تھا۔ شیخ بشیر کہتے ہیں آصف، میں پریشان ہو گیا، بچوں کی دوا بھی نہیں ملتی تھی، جینے کی بھی امید نہیں، مرنے کی پوزیشن پہ بچے تھے، میں کہاں جاتا، میری ساری بچیاں بچے بیمار پڑ گئے۔ میں جب تھک گیا، اب میں سمجھ گیا کہ میں ہار گیا، اب کسی کام کا نہ رہا، اب میری بچیاں نہیں بچیں گی۔ تو میری ماں بوڑھی بستر پہ تھی، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو بستر سے اٹھایا اور اٹھا کر کے اسے ایک کرسی پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس کے دونوں پاؤں کے نیچے میں نے بالٹی رکھی، ٹپ رکھا پلاسٹک کا، اور پھر ایک لوٹا پانی منگوایا۔ منگوانے کے بعد میں نے اپنی دونوں ماں کے پیر دھلے، اور دھلنے کے بعد پانی جو ہے نا پورا اسی بالٹی میں رکھا، پھر ماں کے پیر کو ہٹایا، اس بالٹی میں جو پانی تھا ماں کے پیروں کا دھون اسے کنارے کیا، گلاس منگوایا، میں نے اپنی بچیوں سے اور بچوں سے کہا لائن سے بیٹھ جاؤ، سننا صاحب شاید کوئی بات دل پہ لگ جائے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ لائن سے، میرے بچے لائن سے بیٹھ گئے، پھر میں اسی بالٹی سے اپنی ماں کے پیروں کا دھون گلاس میں نکالتا جاتا تھا اور اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو دیتا جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ پی لو پی لو، کسی اور وجہ سے تمہیں موت آ سکتی ہے لیکن کورونا کی وجہ سے تمہیں موت اب نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ جن کی مائیں ہیں پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، ماں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، دل سے بولیں ماں کا ادب کیا کرو، کہیں بھی جائیے گا تو ماں کا ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ، بولیں دل سے بولیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جن کے ماں باپ ان ماں کا انتقال ہو گیا وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی مرضی ہے اس میں میں بھی شامل ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، اٹھائیں، دعا کریں اللہ ہم سب کی ماؤں کی مغفرت فرمائے، حضور کی امی جان کے صدقے میں، سیدنا شیخ کی امی جان کے صدقے میں، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ ماں کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ میرے یہ رستم بھائی جانتے ہیں، گھر کے قریب میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے امانت، ان کے گھر پہ ایم پی سے ایک دوست ان کا ملنے آیا، تو جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ جا رہا تھا تو معلوم ہے اس نے کیا کہا، یار میرے دوست یہ بتا قریب میں کوئی قبرستان ہے کیا؟ کہا کیوں؟ کہا بول ہے کیا؟ بولے قریب میں قبرستان ہے۔ وہ جلدی سے دوڑ کے گیا، اس قبرستان میں فاتحہ پڑھ کے واپس آ گیا۔ کہا کہاں گئے تھے؟ بولے قبرستان ہے۔ بولے کیوں؟ بولے 16-17 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہوا تھا، میں بلا ناغہ اپنی ماں کی قبرستان پہ جاتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ اگر میرا کبھی ناغہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتا نا کہ میری ماں کی قبر پر میری حاضری کا کوئی ناغہ ہو۔ تو علماء کرام نے کہا جہاں رہا کرو وہاں کی قبرستان میں فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ میں ڈر گیا کہیں ناغہ نہ ہو جائے۔ صوفیاء نے سوری فرماتے ہیں قبرستان کے قریب سے گزرا کرو تو قبر کے مردوں کو کچھ دے دیا کرو تاکہ ان کا حق مارنے والوں میں شامل نہ رہو۔ ٹھہر کے سلام کر لیا کرو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو انشاءاللہ، بولے
اپنی ماں کی قبروں پہ جانا، باپ کی دادا کی قبروں پہ جانا، کچھ دیر تک بیٹھنا وہاں پر. صوفیہ فرماتے ہیں ایک قبرستان میں اگر 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ یہاں میرے ماں میرے باپ دفن ہیں، یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو 100 مرتبے مدینے والے آقا یہاں تشریف لا چکے ہیں. یہ حضور کی گزرگاہ ہے، یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے. اور جب جایا کرو خالی ہاتھ مت جایا کرو، 5 روپے 10 روپے کی چینی لے کے جایا کرو. انشاءاللہ بولے. یہ طریقہ صوفیہ کا ہے. بسکٹ 1-2 پیکٹ پارلے کے لے لے، نمکین سیو لے لے. صوفیہ فرماتے ہیں تم تو چلے آتے ہو، تمہاری ماں کی قبرستان کے قریب پیڑوں کے قریب چونٹیاں رہتی ہیں، پرندے رہتے ہیں، اگر تم نے ان کا خیال رکھا تو وہ دعاؤں سے تمہاری ماں کا خیال رکھیں گے. ایسا کریں گے انشاءاللہ. حضور غوث پاک کی امی کا نام اب مجھے جلدی بتائیں، کیسے امید رکھوں آپ کو کل تک یاد رہے گا. جلدی بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ نہیں میں بھی آرام کروں آپ بھی آرام کرو. کتنی دیر کے بعد یاد آتا ہے نہ مجھے کوئی تکلیف نہ پل سے گر رہا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ 5 6 7 8 سال کے بچے وہ بتائیں، بڑوں سے مطلب نہیں. بتائیں بیٹا. میں نے بتایا ابھی 10 منٹ پہلے. غوث پاک کی امی کا نام کیا ہے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر. کیا نام ہے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر. کنیت امت الجبار بھی ہے. ٹھیک ہے. مدہ شریف جیلان میں ہے، ایران کے. وہ مشق بہت دور ہے، تقریباً 12 گھنٹے مستقل بس چلتی ہے، تب جا کے ان کے روزے پر حاضری ہوتی ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ان کے روزے پہ چلیں گے. ایسے انشاءاللہ بولیں گے تو واپس آ جائیں گے ایئرپورٹ سے. اور دل سے بولیں، دل سے. سمجھ میں آیا کہ آپ دانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیں گے نا انشاءاللہ. حضور غوث پاک کی امی، غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست اکٹھا ہوئے. شادی ہو گئی. 25 سال عمر، 30 سال 35 ہو گئی، 40 45 55 50 55 59 59 سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی. 59 کتنی؟ 59 سال. ابھی ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. میری بہنوں سننا، حضور غوث پاک کی امی کی عمر جب 59 سال کی ہو گئی تب تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. جب ان کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی اس وقت ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. اور یہ بلاد فارس کا بیلٹ ہے. یہ زمین فلاں ضلع میں آتی ہے، یہ زمین فلاں ضلع میں آتی ہے، یہ زمین یو پی میں ہے، یہ زمین ہریانہ میں ہے، یہ زمین بہار میں ہے. ایسے ہی غوث پاک کا پیدائش جو شہر ہے جیلان، وہ بلاد فارس میں آتا ہے. فارس یہ عجم میں آتا ہے، عرب کا حصہ نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ عرب کی عورتیں اگر 65 سال کی بھی ہو جائیں تو بچوں کو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن غیر عرب کی عورتیں، ہمارے اور آپ کے ملک کی عورتیں 60 سال کی ہو جائیں گی تو بچے نہیں پیدا کر سکتی. وہ اسٹمنا ان کے اندر ہوتا نہیں ہے. بقیہ رب چاہے تو وہ تو میاں بیوی کا بھی محتاج نہیں. بغیر ماں باپ کے اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. غوث پاک کی امی کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تب حضور غوث پاک پیدا ہوئے. سبحان اللہ کہہ دو، اونچی بولے ماشاءاللہ. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی. میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر، ایک بات کا اشارہ کرنے کا مجھے حکم تھا. اصول نے جب 4 سال عمر ہوئی غوث پاک کی نا تو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. سنیں بچے، جب 4 سال کی عمر ہوئی تو غوث پاک دروازے پر بیٹھے تھے. ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس فقیر نے کہا یا شیخ میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے، بولو بھائی، اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا. غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا، لیکن میں تیرے سلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. میں نے سوچا میں جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان. اللہ اکبر. 18 سال کے ہوئے غوث پاک. بڑی باتیں جیلان کی ہیں، پوری تقریر ختم ہو جائے جیلان اگر میں آپ کو جیلان میں رکھوں تو. 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں میں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. امی نے کہا جا میرے بیٹے، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے میری ماں نے ایک وظیفہ بتایا تھا جو آپ کو یاد ہوگا. اس وظیفے کو پڑھ کر میں نکلا تو میری ماں رونے لگی. میری ماں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے.
کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بیٹے کو بھیج سکتی ہے؟ غوث پاک کی ماں کہتی میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات مجھ سے تجھ سے نہیں ہوگی، جا تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا۔ اس کے بعد غوث پاک کی ماں نے کیا کہا بتا دوں؟ آپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے بیٹا اس میں دیسی گھی کا پراٹھا ہے، کسی کو دینا نہیں، میرے بیٹے یہ موزہ خراب نہ ہونے پائے، یہ ٹائی خراب نہ ہونے پائے، میرے بیٹے جغرافیہ میں محنت کرنا، انگلش میں محنت کرنا، میتھ میں محنت کرنا، جنرل نالج میں تو ٹاپ کر لے۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ مائیں اپنے بچوں سے کہا کرے اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے، حلال کھانے میں ٹاپ کر لے، آپ نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ غوث پاک کی ماں نے کہا میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ جب غوث پاک نکلے جیلان سے تو قریب میں ایک شہر تھا جسے ہمدان کہتے ہیں، ہمدان، شیخ یوسف ہمدانی اسی شہر کے بزرگ تھے۔ یہاں کی زمین میں کیچڑ بہت ہے، یہیں پر احمد بدوی ڈاکوؤں کا سردار تھا، 59 ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی۔ غوث پاک نے سچ بولا، سچ بولنے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک سرکار بغداد شہر میں آ گئے، محلے کا نام تھا باب العزج، اب اس ایریے کو باب الشیخ کہتے ہیں۔ قریب میں ایک راستہ ہے جسے شار سراج کہتے ہیں، ایک گلی ہے جسے سوق الکفاح کہتے ہیں، قریب میں مرقد امام غزالی ہے، قریب میں مرقد شیخ صالح بندنی جی ہے، اور قریب میں شیخ ابو خبرہ ہندی کے روضہ مطہر ہے، اور آپ آگے جائیں گے تو مرقد امام خولانی کا روضہ مبارکہ ہے۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے، دجلہ کراس کریں گے تو وہاں کا بدیش منترالے ہے، سامنے وزارت الخارجیہ کے وزارت صالحیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، دائیں طرف چلے جائیں گے تو آپ کو شیخ جنید بغدادی کا روضہ ملے گا، شیخ معروف کرخی کا روضہ ملے گا۔ پورے بغداد میں بزرگوں کی مزارات مبارکہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، سرکار غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد آئے، اور رات کا وقت تھا جب بغداد میں آپ میں داخل ہوئے، رات بھر سردی میں ٹھٹورتے رہے غوث پاک، اور اس کے بعد صبح کو کلاس میں داخل ہوئے۔ اسکول کے جو محدث تھے ان کا نام تھا شیخ حماد دباس، ان کے اسکول میں سب سے پیچھے بیٹھ گئے غوث پاک۔ 18 سال کی عمر میں آج پہلی مرتبہ کلاس جوائن کیا ہے۔ حضور غوث پاک جیسے بیٹھے پیچھے، ویسے ہی غوث پاک سرکار کے استاذ نے کہا اے میرے بچوں سنو، ابھی ابھی جو بچہ اندر آیا ہے اس کو باہر کر دو۔ طلبہ کرام اٹھے اور غوث پاک کا بازو پکڑ کے غوث پاک کو باہر کر دیا کلاس روم سے۔ غوث پاک باہر گئے، حدیث مصطفیٰ کی تاثیر نے پھر کھینچ لیا، پھر اندر آ گئے۔ جب سرکار غوث اعظم اندر آئے تو پھر استاذ حماد دباس نے کہا وہ پھر آ گیا، اسے پھر باہر کرو۔ سرکار غوث اعظم کو پھر باہر کر دیا گیا، پھر باہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ اندر آئے نا تو بچوں نے پھر غوث پاک کو باہر کرنا چاہا تو شیخ حماد دباس نے کہا نا 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 نا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضور غوث پاک کو شیخ حماد دباس نے قریب بلایا اور بلا کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد القادر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جیلان کے۔ ایران کے ہو؟ ہاں ایران جیلان کا ہو۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، آپ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کے فیض کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی پیشانی چومی حماد دباس نے اور اپنے بچوں سے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے؟ سنو، میں تو اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور بار بار اسے باہر کر رہا تھا ان کی تاکہ تمہاری توجہ اس پر ہو جائے۔ پھر حضور غوث پاک کی پیشانی چومی، غوث پاک کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا اے بیٹے عبد القادر، آج میرا دور ہے، ایک ایسا دور آنے والا ہے بغداد کا جب اللہ کے حکم سے تو اعلان کرے گا قدمی ہادہی الی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تب شیخ حماد دباس نے اپنی داڑھی پکڑی اور فرمایا سن عبد القادر، جب تیرا دور آئے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں۔ اتنا کہا غوث پاک نے 7 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی جس کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ غوث پاک نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس کا نام ہے جامعہ نظامیہ، اس ادارے کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ کیا نام ہے؟ سب بولے اس مدرسے کی اہمیت معلوم ہے؟ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اس مدرسے کے قریب سے گزرنے والا آدمی، قریب سے گزرنے والا آدمی بڑا سے بڑا بھی گنہگار ہوگا تو اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ قریب سے گزرنے والے کی یہ قسمت اتنی بلند ہوتی ہے۔ سیدنا شیخ نے فرمایا 7 سال تک غوث پاک نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جسے مدائن کہتے ہیں، جہاں سرکار سلمان فارسی کی مدح شریف ہے۔ آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو آپ کو رسیوں میں باندھ دیا جاتا تب بھی سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جنت والے دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔
ان کے قریب میں حضور کے سب سے پرائیویٹ صحابی حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں، قریب میں امام طاہر، امام جعفر صادق کے بھائی، امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، امام موسیٰ کاظم کے ابو، امام علی رضا کے دادا، امام محمد جواد تقی کے پردادا کے سگے بھائی امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے قریب میں جناب جابر انصاری کے بیٹے عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ قریب میں ایک جنگل ہے، جنگل کے سامنے کسرا کا محل ہے، جو محل حضور کی پیدائش پہ جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی۔ قریب میں نہر دجلہ ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ شعر سنا ہے، کہاں کہا گیا؟ وہیں کہا گیا۔ یہ اسی زمین پر یہ سلمان فارسی کا روزہ ہے۔ غوث پاک نے اسی جنگل میں 25 سال دور گزارے ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولو۔ آپ کو اگر شادیوں میں روٹیاں ٹھنڈی ملے نا تو آپ گالیاں دیتے ہو، بوٹیاں نہ ہو تو سیلفی لے کر کے لڑکی والوں کو گالیاں دیتے ہو۔ معلوم ہے 25 سال تک غوث پاک نے اس جنگل میں گزارے ہیں۔ آپ رو کے فرماتے تھے خدا کی قسم پورے سال مجھے پانی پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تھا، پورے سال ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا تھا، درختوں کی پتیاں کھا کے گزارا کرتا تھا، اتنی بھوک مجھے لگتی تھی میں دم نفس کا شکار ہوتا تھا، پاگل لوگ مجھے کہتے تھے، چور مجھے پہچانتے تھے۔ سیدنا شیخ نے 25 سال اس میں دور گزارے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اور اللہ کے حکم سے حضور غوث پاک جب 50 سال کے ہو گئے تب واپس پلٹے بغداد شریف میں۔ لمبی داستانیں سمیٹتا ہوں، 2-3 باتیں مجھے زیادہ ضروری کرنی ہیں حضور غوث پاک کی۔ جب 50 سال کے ہو گئے تو اللہ کے حکم سے جامعہ نظامیہ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اب جامعہ نظامیہ میں غوث پاک نے 40 سال تک حدیث شریف پڑھی اور پڑھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ غوث پاک سرکار نے کتنے سال تک پڑھایا؟ یہ بات یاد کر لیں، کتنے سال تک؟ اونچی بولیں، بتاؤں علماء کرام کی خوشی کا سامان، ہر سال 3000 اسٹوڈنٹس علماء کرام غوث پاک کے ادارے سے فارغ ہوتے تھے۔ کتنے؟ 3000 علماء کرام ہر سال غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے، ٹھیک؟ اور ان میں سے 50% لوگ علماء کرام جن کی تعداد 60-70 ہزار ہے، یہ کہاں جاتے تھے؟ یہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ اسی فوجیوں کی عظیم الشان جارحیت کا نتیجہ تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے۔ یہ دین غوث پاک کے مدرسے کے علماء کرام کی تھی۔ ایک تاریخی بات میں نے بتائی آپ کو، اسے یاد رکھیے گا۔ معلوم ہے حضور غوث پاک سرکار نے اسی مدرسے میں رہ کر کے ہفتے میں 2 دن تقریر کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ اونچی بولو بھائی، 2 ہی لوگ بولتے، 2 ہی، ٹھیک ہے۔ غوث پاک سرکار 2 دن تقریر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ سب کو اپنی اپنی مادری زبان میں بات کرنے کا حق ہے۔ سنیں آپ، حضور غوث پاک تقریر 2 دن کرتے تھے۔ کتنے؟ سنیں آپ غور سے، 2 دن تقریر، لیکن ایک دن الگ تقریر لنگر خانے میں کرتے تھے، اس میں صرف اولیاء کی جماعت ہوتی تھی، اور جو پبلک بیس پہ تقریر کرتے تھے وہ 2 دن کرتے تھے۔ 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ جو زمین خالی ہے نا، یہ زمین خالی ہے نا میرے بھائیوں کے بیچ میں، معلوم ہے اس خالی زمین پر غوث پاک کی جب تقریر شروع ہوتی تھی نا تو دھما دھم مردان غیب گرا کرتے تھے، لوگ یہاں پہ گرتے تھے، گرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہی نہیں، 400 جنازے اٹھا کرتے تھے حضور غوث پاک کی ایک دن کی تقریر میں، 400 جنازے اٹھا کرتے تھے۔ یہی نہیں، دل کے ہے تو بولنا، اور ہر تقریر میں تقریباً 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بنا کے واپس کرتا تھا۔ جب غوث پاک تقریر فرماتے تھے، معلوم ہے غوث پاک سرکار نے تقریر شروع نہیں کی، حضور کے کہنے پہ شروع کی ہے۔ حضور نے تھوک شریف کے چھینٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بات کم سنی ہوگی، پوری لائف میں حضور غوث پاک نے زمین پر کبھی تھوکا نہیں۔ اس کو لکھ لیجئے، بہت ساری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ کہاں سے حوالے، کہاں سے حوالے۔ میں نے کہا غوث پاک سے پوچھو، وہ سب بتا دیں گے۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے جن کی بات ہے کہ ان سے پوچھو۔ حقیقت میں کبھی میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی، حلفیہ بیان میں ساری باتیں غوث پاک کے فضل و کرم سے کتابوں میں ہیں، ذکر نہیں کرتا کتابوں کا، جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے، سمجھے؟ کبھی حضور غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضور غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں؟ کلی کرنا الگ معنی میں، زمین پر تھوکا نہیں، کیوں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے زمین پر اس لیے نہیں تھوکا کہ اللہ نے غوث پاک کے تھوک میں بھی ولایت رکھی تھی، اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی ہے۔ آئے آئے عبدالوکیل بھائی، بڑی بات ہے، بڑی بات۔
اور بتا دوں آپ سے، یہ سردی ہے، یہ جیکٹ، یہ سوٹر، یہ تمام طرح یہ لباس اور یہ رومال کا یہ کانوں پر باندھنا، یہ آپ سب ماں بہنوں کا گرم لباس، معلوم ہے حضور غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. کسی سے پوچھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے. بولو، حضور غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. سمجھ گئے آپ؟ بولو بھائی بولو. میں نے کیا کہا؟ غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ سردی کے دنوں میں ایک جبہ شریف غوث پاک پہنتے تھے، بہت ہی نارمل طریقے کا. اور غلاموں کو دیکھا گیا ہے وہ پنکھا جھلا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک اپنے شان جلال میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری زندگی میں غوث پاک نے اونی جبہ نہیں پہنا، ایک دو مرتبے کل پہنا. اگر کہو تو بتا دوں کہ جب پہنا تھا تب کیا ہوا؟ کوئی دقت تو نہیں؟ گھر جائیں گے تو پھر یہیں رہیں گے؟ بتائیں نا، جب تک بغداد نہیں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیے. اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث پاک نے اونی جبہ نہیں پہنا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تھوڑی سی محنت کریں سب مل جائے گا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں. معلوم ہے غوث پاک کے ایک خادم تھے، ان کا نام تھا شیخ بقا بن بطو. شیخ بقا بن بطو یہ مرید تھے شیخ ابو الوفا بغدادی کے. وہ بہت بڑے اولیاء کرام کے سردار تھے. بقا بن بطو کو غوث پاک نے لیا، فرمایا بقا چلو میرے ساتھ. وہ نکل گئے. قریب میں قبرستان تھی، اس قبرستان کے قریب پہنچے. سننا صاحبو، ایک قبر کے قریب پہنچے غوث پاک، سلام کیا اور قبر کے قریب بیٹھ گئے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، دعا کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. بہت دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو غوث پاک نے اپنے مبارک چہرے پر مس کیا. کہا بقا چلو. بقا بن بطو نے ایک جملہ کہا، اے شیخ آج تک میں نے کسی قبر کے قریب اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. آج اس قبر کے قریب آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھنا بھائی. اور میں بتا دوں خوشی کے بعد، اب کی جو ہے نا سفر میں میں نے ہندوستان کے سب سے زیادہ علماء کرام کو دیکھا بغداد شریف. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا علماء کرام، اور انشاءاللہ سب جائیں گے. میں گزارش کروں گا قصیدے غوثیہ پڑھا کرے سب لوگ علماء کرام، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، یا دونوں وقتوں میں یا ایک وقت میں. انشاءاللہ کیا پڑھنا ہے؟ اور ایک شرط، غیبت سے بچیں انشاءاللہ. وظیفے کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے؟ ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو بڑے پیر کی نیاز کا اہتمام کیا کریں. باوضو اپنے ہاتھوں سے نمک روٹی سبزی اچار کھچڑی جو بن سکے بنایا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بولیں گے اپنے گھروں میں؟ بولیں گے اپنے ہاتھوں سے وضو بنا کے بنایا کریں. اور مغرب کے بعد اپنے بچوں کو وضو بنا کے اچھے لباس پہنا کے عطر سے گھر کی دیواروں کو مہکا کے خود ہی بیٹھ کر کے غوث پاک کو نظر کر دیا کریں. 11 مرتبہ قل واللہ احد شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیا کریں. خوش رہا کریں کہ آج میرے گھر میں غوث پاک آنے والے ہیں. بقیہ کون کیا کہتا ہے ادھر مت جائیں، غوث پاک سب جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میرے شیخ عبد القادر کی اتنی بڑی شان ہے. معلوم ہے شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں، میں نے کہا یا شیخ آپ نے اتنی دیر تک اس قبر کے قریب کیوں بیٹھ کے گزارا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ قبر جو ہے نا میرے استاذ کی ہے. کس کی ہے؟ آواز کمزور ہے آپ لوگوں کی. بھائی تھک گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، 12 بج رہا، گھڑی میں بھی اور آپ کے ہاں بھی بجنا بھی چاہیے. یہ مماثلت بھی اچھی چیز ہے. معلوم ہے حضور غوث پاک سیدنا شیخ نے فرمایا یہ قبر میرے استاذ کی ہے، ان کا نام حماد عباس ہے. کہا جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے قبر کو دیکھا تو استاذ نظر آئے. میں نے سلام کیا تو میرے استاذ کی قبر میں نیچے جو کارپٹ تھی، قالین تھی، بچھونا تھا، وہ جنتی تھا. اب کیا یار کسی کی موت کی خبر سن کے سبحان اللہ کہو؟ ان کی قبر میں جنتی بچھونا تھا، ان کی دیواریں جنت کی تھی، ان کا لباس جنتی تھا، ان کے سر کا تاج جو تھا وہ جنتی تھا. غوث پاک فرماتے ہیں شیخ حماد عباس سے میں نے کہا اے میرے استاذی مبارک ہو، جنتی لباس آپ پر ہے. سننا دوستو، آپ کے جسم پر جنتی لباس ہے، مبارک ہو. اتنا کہنا تھا کہ میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کو دکھایا. معلوم ہے کیا تھا؟ شیخ حماد عباس کا داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا تھا، یوں تھا، یوں، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، معذور تھا آپ کا ہاتھ. رونے لگے شیخ حماد عباس. غوث پاک فرماتے میں نے کہا اے استاذ یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب، آپ کا ایک ہاتھ خراب ہے؟ تو شیخ حماد عباس نے کیا کہا سننا. فرماتے میرے انتقال کے بعد جب میری روح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے
تو اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس، تو نیک تھا، محدث تھا، تو فقیہ تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، علم دین کو تو نے تقسیم کیا، تو بخش دیا جائے گا۔ سننا غور سے، لیکن اللہ جلال میں کہتا ہے اے حماد دباس، میں اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لوں گا، چھین لوں گا۔ تو بقا بن بطو کہتے ہیں حضور کس ہاتھ کی طاقت؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے استاذ کے ساتھ نہر دجلہ کے کنارے پر اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے پہلی مرتبہ چل رہا تھا۔ میرے استاذ نے صبر کی نیت سے مجھے چیک کرنے کے لیے دھکے مار کے نہر دجلہ میں گرا دیے تھے۔ میرا امامہ بھیگ گیا، میرا جبہ بھیگ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میرے استاذ تھے سامنے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہی استاذ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے میرے عبد القادر کو دھکے مارے ہیں میں اس ہاتھ کی طاقت چھین لوں گا۔ آج تک میرا ہاتھ وکلانگ ہے، اس کی طاقت واپس نہ کی گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بقا بن بطو سن، جب تک میں نے اپنے استاذ کی ہاتھوں کی سلامتی کی دعا کی ہے 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہنے لگے تھے، اور جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو درست نہ کر دیا عبد القادر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں پھیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر میں برکت۔ اگر کسی نے غوث پاک کی مجلس کو گھور کے دیکھ لیا اس کی آنکھ کی روشنی کم ہو جا سکتی ہے۔ غوث پاک کے لنگر خانے کی دانے کی توہین کی جائے گی تو بیماریاں اس کی نسلوں کا مقدر بن جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو مینار غوث پاک کا آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں ان میناروں کی یہ تاثیر ہے، اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولایت ان میناروں کو دیکھنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، ذکر کس کا ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ کتاب میرے ساتھ اسی سفر میں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے، ایک ہنگامہ مچایا کرتا تھا زمین پر، افراتفری کی فضا قائم ہوتی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لاڈلے کے نام میں اسم اعظم کا فیض رکھا تھا۔ آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے غوث پاک کی محفل میں، کوئی وجہ ہوگی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین کہہ دیں۔ 1,20,000 علماء فارغ ہوئے غوث پاک کی بارگاہ سے۔ ایک بات اور سن لیں، 70 ہزار کا مجمع غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے آتا تھا۔ کتنا؟ بابو شیخ سے لے کے باب حلب تک 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ جنات اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے، فرشتے جناتوں سے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان 70,000 کے اوپر بھی بڑھ جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے شیخ 2 مہینے سے میں آیا ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں، استنبول سے آیا ہوں، قاہرہ اور ترکی سے آیا ہوں، اور میں واپس جا رہا ہوں، اب آپ کی تقریر نہیں سن پاؤں گا۔ غوث پاک فرماتے کوئی بات نہیں، گھر چلے جاؤ، جس دن میں تقریر کرتا ہوں اس دن تم ایک لکیر کھینچنا اللہ کے نام کی اور پھر کہنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اسی لکیر کے بیچ میں بیٹھ جانا، رہو گے کہیں آ جاؤ گے میری مجلس میں۔ ان کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور 5,000 عیسائیوں کو، یہودیوں کو غوث پاک نے اسلام قبول کرنے کی اللہ سے توفیق دلوائی ہے۔ کاش آپ کے دل میں یہ بات لگ جاتی۔ 5 لوگوں کو ہم نے وضو کا طریقہ نہ بتا پائے۔ ہمارے پاس اگر کوئی نمازی بیٹھتا ہے تو بے نمازی ہو جاتا ہے، ہمارے پاس اگر کوئی حلال خور بیٹھتا ہے تو وہ حرام خور ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے یہ جو 10-12 سال کے جب چاہتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، 15 سال کے، کل انہی بچوں کو ہندو بھائیوں کی عورتیں اپنے محلے میں لے کے جاتی تھی، ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھر کی دیواروں پہ چھڑک دیتی تھیں، یہ حضور کی امت کے بچے ہیں، ان کے پیروں کے دھون سے میرے گھر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آج مسلمانوں کے 20 سال کے بچے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے جب ہندو بھائیوں کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو مائیں اپنی بچیوں سے کہتی بیٹی اندر چلی جا، جسم کے لٹیرے ٹہل رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لڑکیوں کی آوارگی کا عالم یہ ہے، میں پروف تو ابھی اکیلے میں دے سکتا ہوں۔ لڑکی کی شادی ہو کے سسرال چلی گئی اور 3 مہینے ہوئے تھے سسرال میں رہتے ہوئے کہ شراب کی دکان سے بیئر کی بوتل خرید رہی تھی۔ سمجھ رہے تھے آپ؟ ہم کیا یہاں کپل شرما کی ڈرامے سنائیں گے؟ آپ بیٹھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب غوث پاک کی بات ہے سنیں، سیدنا شیخ کی تعلیمات کا اثر۔ 5 لوگوں کو ہم نے آج تک مسواک کا طریقہ نہ بتا پایا، غوث پاک نے 5,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ کتنے؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولو کتنے؟ 5,000 لوگوں کو۔ ہم تو بتاتے ہیں رشوت کھایا کرو، دلالی کے پیسے لیا کرو، ورنہ بیٹی کی شادی کیسے ہوگی؟ لعنت ہو ایسے پیسوں پر۔ ہم اپنی بچیوں کو آوارہ بنا دیے،
سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، اسے یہاں سے وہاں چاٹ کی دکانوں پہ، اسے جویلرز کے حوالے کر دیا، وہیں پر بیٹھی میری بچی، اسے غیر مسلموں کے نرگے میں ڈال دیا ملازمت کے لیے۔ دوپٹے جہاں رکھنا پابندی ہے، دوپٹے پرس میں رکھے ہوئے ہیں، دوپٹے ان کی بیگ میں رکھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے ان دوپٹوں کی کتنی بڑی قیمت ہے؟ اگر یہ جلسے نہ ہو تو انہیں کون بتائے گا؟ مجھے بتائیں آپ۔ میں اپنے گھر کی بات کروں، اور یہ بات جو میں یہاں کر رہا ہوں اگر میں کروں اسے ٹرین پہ تو مجھے RPF والے اتار دیں گے۔ فلائٹس میں کروں میرا ٹکٹ اوکے نہیں ہوگا، میں بسوں پہ کروں لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ اگر یہ باتیں میں آپ کو نہ بتاؤں تو کس سے بتاؤں؟ میں یہاں کوئی اخبار بیچنے تھوڑی آیا ہوں، آپ سمجھو پہلے کوئی مقصد ہے یہاں پر۔ ان دوپٹوں کی اہمیت تھی جو آج دوپٹے پرس میں، جھولے میں، بیگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور بغیر دوپٹے کی لڑکیاں، ہماری حضور کی امت کی بچیاں آج آوارگی کا شکار ہیں۔ بغداد میں غوث پاک کے روضہ شریفہ کے قریب میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے ہارون رشید، اس کی بیوی کا نام ہے زبیدہ، اس کی ساس کا نام ہے خیزران۔ یہ حضور کے چچا جناب عباس کی نسل کا بادشاہ ہے۔ میں ہر آل عباس کے بادشاہ کو نہیں مانتا، ان لوگوں نے سادات پہ ظلم بہت کیے ہیں، جس نے ظلم نہیں کیا اس کا نام ادب سے لے رہا ہوں۔ اس کے دل میں بزرگوں کی محبت تھی ہارون رشید کی۔ ان کی جو مزار ہے نا وہ فلسطین میں ہے، ان کی بیوی زبیدہ کی مزار پر میں فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں، بغداد میں کرخ محلے میں ہے۔ معلوم ہے زبیدہ کا، میری بہنوں سننا، زبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ زبیدہ کہتی ہیں کہ میرا انتقال ہو گیا۔ میری سہیلی نے مجھے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے زبیدہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ سننا مرنا ہے، یہ کوئی بچ نہیں پائے گا، سننا غور سے۔ کہا کہ اے زبیدہ ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں، فرشتوں نے مجھے اللہ کے حضور پیش کیا۔ ناظر بھائی دیکھنا صحیح، فرشتوں نے مجھے اللہ کے حضور پیش کیا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، یہ باتیں اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے؟ دل سے بولے، دل سے بولے، انشاءاللہ بولے۔ میری ماں بہنوں تمہارے لیے بڑی تعلیم ہے یہ۔ تم نے اپنے دوپٹے میں رکھے ہوئے 50-50 روپے کے نوٹ جو سبزیاں خریدنے کے لیے رکھے تھے اسے ان کمیٹی والوں کے حوالے کر دیا۔ اچھا حضور کی مجلس ہے، مجھ سے بھی لے لو۔ دوپٹے کے پیسے نکال کے تمہاری بیٹیوں نے 10-20 روپے دے دیے۔ بچے اپنے اسکول کے بستے میں پیسے رکھے ہوئے تھے اسے نکال کے دے دیا مبارک صاحب کو۔ لے حضور کی محفل ہونی چاہیے، حضور کے نام پر مجلس ہونی چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں برکتیں ہوتی ہیں اور واقعی اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس سے تم تو بھی چلے جاؤ گے، ہم بھی چلے جائیں گے، نہ آپ رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ صوفیہ کہتے ہیں جہاں حضور کی بات ہوتی ہے وہاں 200-300 سال کے بعد بھی کوئی اللہ کا ولی گزرتا ہے نا تو وہ ٹھہر جاتا ہے، اپنے مریدوں سے کہتا ہے یار اس زمین کی بیداری بتا رہی ہے، اس زمین پر کبھی مدینے والے کی باتیں ہو چکی ہیں، اس زمین کی تاثیر صبح قیامت تک باقی رہتی ہے۔ جہاں جہاں اس کی آوازیں پہنچتی ہیں اللہ وہاں وہاں تک مرحومین کو سکون دیتا ہے، گھروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہندو بھائیوں کے گھروں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ذکر مصطفیٰ کی برکتوں سے اللہ اسے بھی شفا میں تبدیل کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں ان مجلسوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے جسے ہم نے کھیل کود کا سامان بنا لیا۔ سنیں اس بات کو جو زبیدہ کی بات ہے، ہاتھوں کو اٹھائیں، بتائیں گے گھر میں بھائی اور کہیں بچیوں تو ہر لڑکیاں عورتیں سب محفلوں میں آ نہیں سکتی ہیں، آپ گھر کے ہر فرد کو لے کے جا بھی نہیں سکتے ہیں، اپنی بات آگے پہنچائیں، چراغ سے چراغ جلے۔ زبیدہ کہتی ہیں مجھ سے پوچھا کیا ہوا، پکڑی گئی کہ نکل گئی، جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ تو زبیدہ کہتی ہیں میرے انتقال کے بعد فرشتوں نے میری روح کو اللہ کے حضور پیش کیا، اللہ نے مجھ سے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اے میرے مولا تیری بندی ہوں۔ اللہ کہتا ہے زبیدہ تو نے حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر کھدوائی تھی، اس کا نام نہر زبیدہ تھا۔ تو زبیدہ کہتی میری مولا وہ تیری توفیق سے ہوا تھا، سعید بھائی میرا اس میں کچھ نہیں تھا، وہ تیری توفیق سے ہوا تھا۔ اللہ نے کہا اچھا میرے دوست بہلول دانا سے تو محبت کرتی تھی؟ تو زبیدہ کہتی میرے مولا یہ بھی تیری توفیق سے ہوا تھا۔ زبیدہ کہتی اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے زبیدہ سن، تو نے اپنی محل کی کنیزوں کو، غریب یتیم بے سہارا بچیوں کو بہت پالا پوسا ہے، راتوں کو اٹھ کے درود پڑھتی تھی۔ میں نے کہا باذن اللہ سب تیری توفیق سے، میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سنو میری بہنوں، اللہ کہتا ہے اے زبیدہ سن، یہ تیری ساری نیکیاں ادھر رکھی ہوئی ہیں، کسی نیکی کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ تیری ساری نیکیاں ہیں جو ادھر رکھی ہوئی ہیں، کسی ان میں سے کسی نیکی کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جائے گی۔ زبیدہ کہتی میں کانپنے لگی، میں سمجھ گئی میں گئی جہنم میں۔ زندگی میں قرآن کی تلاوتیں بہت کی تھی، کام نہ آئی، حاجیوں سے محبت کی تھی، ان کی خدمتیں کی تھی، کام نہ آئی، بہلول دانا کے پاؤں کا دھون پیا تھا، کام نہ آیا، درویشوں فقیروں سے محبت کی تھی، کام نہ آئی، اپنے شوہر کی خدمت کی تھی، کام نہ آئی۔ میری ماں خیزران نے جہاں حضور پیدا ہوئے تھے وہاں سونے کا کئی کلو کا مصلہ بنا کے رکھوایا تھا، کام نہ آئی۔
زبیدہ کہتی پھر اللہ نے مجھ سے کہا اے زبیدہ سن، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے محل کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ سننا میری بہنوں، اللہ فرماتا تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، یہ دوپٹہ تیری ران پہ، تیرے پاؤں پہ رکھا، تیری زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ تیری سہیلیوں کے سر پہ بھی دوپٹے نہیں تھے، سب اٹکھیلیاں کھیلتی تھی، ہنسی مذاق کی محفل جمی ہوئی تھی۔ اچانک دوپہر کا وقت تھا، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے زبیدہ تو نے دوپٹہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا، تو دوپٹہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا اے سہیلیوں چپ، اذان کی آواز آ رہی ہے، جواب تو اس کا احترام کرو۔ خدا کی قسم دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے زبیدہ یہی تیری نیکی ہے جو آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ یا اللہ اللہ، خدا کی قسم ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہاں ایک لمحے کے لیے اگر اللہ کے نام کی تعظیم کی جائے میری بہنوں، اور اس گرے ہوئے دوپٹے کی آبرو کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا جائے، نام خدا کی تعظیم کی جائے، تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ اگر یہی دوپٹے دائمی طور پر تمہارے سروں پہ رہیں تو تم تو بخشی جاؤ گی، حضور کی نہ جانے کتنی امت تمہارے ساتھ جنت میں چلی جائے گی۔ ہاں گھروں کا ماحول بگڑتا کیسے ہے؟ ہماری اور آپ کی ذہنیت کی تبدیلی سے۔ دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل فرما دے۔ آمین کہو آمین انشاءاللہ۔ تھک گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تھکے ہیں؟ ہاں بغداد چلیں گے انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ بولو بھائی، جو بھائی پیچھے بیٹھے اونچی بولے، سردی بڑھ گئی ہے نا۔ کتنے؟ 5000 لوگوں کو غوث پاک نے کلمہ۔ کیسے پڑھاتے تھے کلمہ؟ بتا دوں؟ سنیں گے؟ جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں گے نا۔ سب غوث پاک جانتے ہیں، عقیدہ ہے نا۔ جو لوگ بیٹھے ہیں سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کی یہاں پر بیٹھنے کی خبر غوث پاک کو ہے کہ نہیں؟ ارے یار غوث پاک تو اولیاء کے سردار ہیں۔ یہ راجکوٹ ہے، راجکوٹ، اس کے قریب میں گونڈل ہے، گونڈل کے قریب میں دھرول ہے ایک جگہ، وہیں پر قریب میں ایک بزرگ ہیں، ان کا روضہ ہے، ان کا نام ہے گام دھنی۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے چینلز کے ذریعے، سنیں۔ گام دھنی ایک بزرگ ہیں، گام دھنی، گاؤں کے سب سے دھنی بولتے ہیں اس لیے ان کا گام دھنی بولتے ہیں ان کو وہاں کی زبان میں۔ میں رات کے جلسے میں 2 بجے کے بعد ان کے روزے پر گیا، میں نے کہا بھائی سرکار کے بارے میں کچھ بتائیں، تو لوگ بولے کہ ان کا نام گام دھنی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے ان کی عادت تھی، یہ مسجد بنوائی تھی اور یہ اپنی خانقاہ بنوائی تھی۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے دن بھر یہ معلوم ہے قریب میں ایک تالاب ہے، اسی تالاب کنارے جا کر کے کہتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ کیسے پڑھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ گاؤں کے لوگ بولے ہم دن بھر یہ اسی تالاب کنارے اللہ اللہ، بولے 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 برکت کے لیے۔ اور شام کو آتے تھے، ایک بورا تھا، اس کو بچھا کے بیٹھ جاتے تھے، بورے کو بچھا کے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر کے مزدوروں کو بلاتے، لائن سے آ جاؤ بھائی، لائن سے آ جاؤ۔ سب مزدور کھڑے، کتنے پیسے ہوئے حضور؟ مزدوری کے 5 روپے ہوئے۔ اسی بورے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے اور 5 روپے نکال کے پکڑو نکلو، دوسرے کو میں مستری کتنے پیسے ہوئے؟ صاحب 5 روپے۔ اسی بورے سے پیسے نکال کے شام کو پھر اپنے گھر لوگ چلے جاتے تھے، صبح کو پھر مزدور مستری سب اپنے کام پہ، اور جو گام دھنی سرکار ہے وہ اپنے کام پہ۔ کام کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ پھر شام کو کتنے پیسے؟ 5، اور مزدوروں کو بانٹتے تھے۔ ایک مزدور بڑا ہوشیار تھا، اس نے سوچا یار یہ بڑا معاملہ ہے، سارا کھیل تو اسی بورے کے نیچے ہے، یہ 5-5 کا سسٹم ختم کر دو، آج رات میں اتنی کھدائی کرو کہ سارا پیسہ جھولے میں بورے میں بھر کے لے کے چلیں گے۔ 2-3 آدمی سیٹ کیا، آ گیا، بابا گھر چلے گئے، سب چلے گئے، اور رات میں آیا مزدور۔ آنے کے بعد اس نے بورا ہٹایا، کھدائی شروع کر دی، پانی نکل آیا لیکن پیسہ نہیں نکلا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پسینے پسینے ہو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ڈر گیا، یار بابا آئیں گے تو بڑا غضب ہوگا۔ مٹی پاٹ دی، برابر کیا، پھر بورے کو بچھا دیا۔ صبح کو مزدور اپنے اپنے کام پہ لگ گئے، وہ بھی اپنے کام پہ لگ گیا، اور بابا چلے گئے وہیں۔ بولے ماشاءاللہ۔ اللہ اپنی اس مبارک اسم اعظم کے صدقے میں اہل فلسطین پہ کرم فرما دے۔
اس مبارک بستی میں، اس کے اطراف میں جو بھی کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. میری بہن بیٹیوں پر، ان کی گود کے بچوں پر کرم فرمائے. بچیوں کے لیے اچھے جنتی رشتے عطا فرمائے. اللہ عقائد کے استحکام کی توفیق بخشے. سادات کرام کی تعظیم کی، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر وہی کام، اللہ اللہ. جب شام ہوئی تو بابا آ کے بیٹھے، بولے آ جاؤ لائن سے آ جاؤ. کتنے پیسے؟ بولے 5 روپے. تو اسی سے نکال کے، اب اس کی باری تھی رات والے کی، سمجھ رہے؟ وہ جس نے کھدائی کی تھی، وہ جب سامنے آیا تو گام دھنی سرکار نے کہا کتنے ہوئے؟ بولے صاحب 5 روپے. تو گام دھنی سرکار نے 10 روپے نکالے. کہا حضور اس میں تو 5 زیادہ ہے. تو فرمایا تم نے رات میں تو بڑی محنت کی ہے. حضور کے قدم پہ گر گیا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ، وہ جب ولی کا عالم یہ ہے تو ولیوں کے سردار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، یا شیخ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا آصف رضا سیفی. اچھا یہ سارا نعرہ یہ قبیلے کے لوگ لگائیں گے؟ ارے بھائی جزاک اللہ. آپ میں سے کبھی کوئی لگایا نعرہ ہو رہا؟ بولے کبھی کوئی نعرہ لگایا ہے؟ کوئی ہے لگائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کھڑے ہو کے لگائیں بھائی جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ جیتے رہیے، اللہ سلامت رکھے. زندہ باد. رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ. یا شیخ عبد القادر زندہ باد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ میرے بھائیوں کی آوازوں کی تکریم بجلانے والوں کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. انشاءاللہ چلیں گے نا. سیدنا شیخ نے کلمہ پڑھایا کتنے لوگوں کو؟ ابھی اس نعرے کی خبر غوث پاک کو ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. صوفی صاحب کہتے ہیں جو پاگل ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، ان پاگلوں سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہاں حضور کتنا جانتے ہیں؟ حضور بہت جانتے ہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ بتاتا آپ. بڑی لمبی میری گفتگو ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. پوری گفتگو ہے لمبی، اللہ کے فقیروں درویشوں سے بھری ہے. بات غوث پاک کی ہے، تھوڑی سی سننے. 5000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کتنے؟ ایک تعلیم ہے، ایک نصیحت ہے. اس پر کل سے عمل کریں گے ہم اور آپ دونوں. میں سعید بھائی کی، ناظر بھائی کی بھی ذمہ داری، وکیل بھائی کی، مولانا مبارک صاحب کی، جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج. انشاءاللہ دعا کریں، اس پر عمل کریں گے. معلوم ہے بغداد شریف کی منڈی میں ایک عیسائی آیا، ایک گھوڑا لے کے آیا. کیا لے کے آیا؟ ایک گھوڑا لے کے آیا. اس نے کہا یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا. سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ کا وہ شہر تھا، بغداد کی منڈی تھی، مسلمانوں کی بزنس کی جگہ تھی. وہ دن بھر گھوڑے کے بارے میں چیختا رہا. دوپہر ہو گئی، گھوڑا نہیں بکا. شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، دل ڈوب گیا، گھوڑا نہیں بکا. رات آگے بڑھنے لگی، اندھیرا چھا گیا مارکیٹ میں، بازار میں. رونے لگا، اب تو گھوڑا نہیں بکے گا. اچانک اس کے سامنے اس وقت بازار بغداد میں حضور غوث پاک تشریف جی آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور غوث پاک تشریف لائے. جب سیدنا شیخ تشریف لائے نا تو سیدھے اسی گھوڑے والے کے پاس گئے اور گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ. یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا شیخی یہ میرا ہے. فرمایا اچھا کیا کرنے لائے ہو بازار میں؟ بولے حضور بیچنے لایا ہوں. کتنے کا بیچتے ہو؟ بولے حضور 2000 کا. 2000 کا؟ یہ تو بڑا قیمتی گھوڑا ہے. غوث پاک گھوڑے کی نسلوں سے بڑے واقف تھے. حضور غوث پاک نے بہت قیمتی قیمتی گھوڑے رکھے تھے. سمجھے؟ اتنے قیمتی گھوڑے میں نے وہ استبل کا ایریا دیکھا جہاں پال رکھے تھے. اتنے قیمتی گھوڑے جو صرف بادشاہوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے. سمجھ میں اتنے قیمتی. ایک مرتبہ ایک صاحب غوث پاک سے ملنے کے لیے آئے. سعید بھائی غوث پاک سے ملنے کے لیے آئے تو کسی سے پوچھا یار یہ دیوار کا ہے کی ہے؟ کہا یہ باؤنڈری غوث پاک کے گھوڑے اندر رہتے ہیں، یہ استبل خانہ ہے گھوڑے اندر. بولے غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، یہ اوڑا گھوڑا کیوں رکھے؟ یہ شاہانہ مزاج ولیوں کا کہیں ہوتا ہے؟ نا 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 چپ چاپ چلے آئے. نہیں ملے غوث پاک سے.
بولے میری سمجھ میں نہیں آتے غوث پاک معاذ اللہ، اتنی شاہانہ طریقے سے رہتے ہیں. آئے تو بیمار پڑ گئے، علاج بہت کیا، مرنے کی پوزیشن پہ آ گئے. ایک حکیم کے پاس گئے، بولے کچھ علاج ہے؟ بولے مر جاؤ گے. ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، تفریح الخاطر میں لکھا ہے، اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. اگر وہ تمہیں 40 گھوڑے مل جائیں کہیں سے، وہ گوشت کا ٹکڑا مل جائے، تم اسے کھا کے 40 دن میں شفا پا سکتے ہو، ورنہ تمہاری بچیاں یتیم ہو جائیں گی، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے. تو اس نے کہا یار میں کہاں پاؤں گا حکیم جی، اتنے قیمتی گھوڑے میں کہاں سے پاؤں گا؟ بولے یہ صرف بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں. کہا بادشاہوں کے پاس بھی ہوتے ہیں اور شیخ عبد القادر کے پاس بھی ہیں. بولے پھر یہ مجھے دیں گے؟ بولے بڑے سخی ہیں. جا تو آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، سرکار بڑی تکلیف ہے. اس سے پہلے آ کے ملاقات نہیں کیا، اب تکلیف ہوئی تو آیا. بولا شیخ کیا بات ہے؟ بولے آپ مینیجر کو بتا دیں 40 گھوڑے مجھے چاہیے، میں غریب انسان ہوں، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں مجھے 40 گھوڑے چاہیے، گوشت کا لوتھڑا کھانا ہے، یہ حکیم نے کہا ہے. غوث پاک نے اسے لکھ کے دیا، ٹھیک ہے جاؤ. روزانہ آتا رہا، گھوڑے ذبح ہوتے رہے، گوشت کا لوتھڑا لے کے جاتا رہا، گوشت گھوڑے کا تقسیم ہوتا رہا. 40 دن میں اللہ کے حکم سے شفا پا گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو دل سے آواز آئی غوث پاک کا شکریہ تو ادا کر لے، اتنا بڑا کرم احسان کیا ہے. اللہ کی توفیق سے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا شیخی آپ کا احسان بہت بڑا ہے، اللہ اس احسان کا بدل عطا فرمائے. آپ کی وجہ سے میری زندگی بڑھ گئی، میرا گھر بچ گیا، اجڑنے سے بچ گیا آشیانہ میرا، میری بچی یتیم ہونے سے بچ گئی، بہت بہت شکریہ، اللہ کا فضل ہے. غوث پاک سرکار نے فرمایا چلو بڑی بات ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تو ٹھیک ہو گیا ہے. پھر غوث پاک مسکرائے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. غوث پاک مسکرائے اور مسکرا کے بولے سن، جب تو بیمار نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی تو ادھر آیا تھا ایک مرتبہ، اس سے پہلے بھی تو ادھر آیا تھا، مجھ سے ملاقات نہیں کیا تھا نا، یاد ہے؟ اس نے کہا جی حضور آیا تھا لیکن ملاقات اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ گھوڑے جو نا استبل میں اتنے بڑے بڑے دیکھ کر کے میرے دل سے آپ کی محبت نکل گئی. ایک ولی کو اتنے گھوڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ غوث پاک نے مسکرا کے کہا اب سمجھ میں آیا وہ گھوڑے میں نے تیرے لیے پال رکھے تھے. اللہ اللہ اللہ، یہ شان تھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. ہم تو کسی کی موت مٹی میں بائک دینے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی بائک دینے کو تیار نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کی دکھ اور درد کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سیدنا شیخ نے گھوڑا فروش سے کیا کہا، یہ گھوڑا کس نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا شیخ میرا ہے. کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا حضور دن میں تو 5000 کا بیچتا تھا. کتنے کا؟ جب نہیں دن میں بکا، اندھیرا ہو گیا تو اس کی قیمت میں نے کتنی 2000 لگا دی. بولے پھر بھی نہیں بکا. غوث پاک نے فرمایا اگلے بازار میں آؤ گے تو بک جائے گا. اس نے کہا نہیں مجھے آج بیچنا ہے. کہا کیوں؟ میری بیٹی کی شادی ہے، بارات آنے والی، 2 دن کے بعد عزت چلی جائے گی شیخ، میری عزت چلی جائے گی، عزتوں کا بھرم باقی رکھے گا تمہارا رب. بس 2000 ہی کا بک جائے اونے پونے کا، تو کچھ تو کم سے کم باراتیوں کی خدمت کے انتظام ہو جائے. اگر دل کہے تو بولنا. حضور غوث پاک نے فرمائی سے میں خریدوں گا. پھر معلوم ہے کیا کیا؟ اپنی جیب سے غوث پاک نے 5000 روپے نکالے. کتنے نکالے؟ اور کتنے کا تھا گھوڑا؟ اونچی بولو. اور دیے کتنے؟ 5000 دیے. اس نے کہا اے شیخ اس میں 3000 زیادہ ہے، مجھے آپ 2000 روپے دیجئے جو میں نے اپنی زبان سے اس کی قیمت بتائی ہے. حضور غوث پاک نے جملہ ادا فرمایا سن، میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا. کاش ہندوستان کا مسلمان اتنا سمجھ لیں. آپ بات کرتے ہیں ہندو مذہب کے لوگوں کی، انہوں نے نعرے لگا رکھے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے یہ ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کوئی غریب ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہمیں اس کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. رحمت والے نبی کی رحمت امت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رحمت امت ہے. کیا کہ سرکار غریب نواز نے اجمیر شریف میں کسی ہندو مذہب کی بیٹی بھی بڑی ہوتی تھی نا، اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. ہمارے ہاں سڑکوں پر اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی گر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں مرنے دو ہندو مذہب کا. اس میں انسانیت کی بات کو اوپر رکھنی چاہیے تھی. اس میں مذہب کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے مذہب آ گیا؟ غریب نواز سرکار میں نے سنا ہے کھانا کھاتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے، فرماتے تھے آ جاؤ تم بھی کھا لو،
تو لوگ کہتے ہیں حضور ان کو نہ بلائیں، یہ دلت ہیں، دلت. یہ تو جب گزرتے ہیں کنویں کے پاس سے تو پنڈت لوگ جو ان کے دھرم کے گرو ہیں وہ ان کو رسیاں نہیں چھونے دیتے. یہ دلت ہیں، نچلی کاسٹ کے لوگ ہیں. خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. فرمایا تم دلت ہو؟ جی سرکار ہم دلت ہیں. فرمایا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا. اسی لیے ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ان کی دل میں اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی انسانیت کی. اللہ اکبر. کہ ان کی حکومت درختوں پہ تھی، پتھروں پہ تھی، جانوروں پہ تھی. کہہ دیا اب اونٹ ہی بیٹھے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے. میں نے تقریر میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہندو مذہب کی بہت ساری عورتیں جا رہی تھی تو فرمایا اے بہنوں کدھر جا رہی ہو؟ بولے وہ آج ہم جا رہے ہیں پوجا پاٹ کے لیے. بولے کیا کرنے؟ بولے یہ دودھ ہے. کیا کرو گے؟ بولے اس کو اپنے دھرم کے مورتی پہ اس کو دودھ کو ہم چڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں تو تم دودھ پیش کرتی ہے میری بہن تو کیا وہ مورتی دودھ پیتی بھی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو پتھر کی ہوتی ہے، وہ کیسے پیے گی؟ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں نہیں پیتی. کہا نہیں. پھر دودھ بہہ جاتا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، ایسا کرنا میری بہن آج جب دودھ ڈالنا اس مورت پہ تو اس سے کہنا اس کے کان میں، اس پتھر کی مورت سے کہنا غریب نواز نے کہا ہے دودھ پینا پڑے گا. رب کعبہ کی قسم، غریب نواز نے کہا دودھ پینا پڑے گا. جیسے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہتی ہوں، بابا کا حکم ہے، خواجہ صاحب سرکار کا حکم تھا. وہ گئی، جیسے دودھ اس نے اپنے حساب سے اس پر ڈالنا شروع کیا نا، ویسے اس نے کہا مجھے غریب نواز نے کہا آج تجھے دودھ پینا پڑے گا. روایتوں میں لکھا ہے پتھر کی مورتی کا منہ یوں کھل گیا تھا، دودھ اس کے منہ میں جانے لگا. یہ شان تھی اللہ کے ولیوں کی. اللہ اکبر. ہم نفرت کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے اپنی جیب سے کتنے پیسے نکالے؟ کتنے؟ 5,000 روپے نکالے. اور قیمت کتنی تھی؟ قیمت کتنی تھی؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جوش میں بولو، چلو گا سب چلے گا. نیند لگی ہے؟ کوئی بات نہیں، غوث پاک کی بات. ٹھیک ہے. 2 قیمت لگی، 3,000 زیادہ دیے، 5,000 دیے. تو اس نے کہا آپ نے مجھے اتنے پیسے کیوں دیے؟ میرے دادا نے کہا جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا. اس وقت تیرا گھوڑا بیچنا مجبوری ہے، قیمتی گھوڑا ہے، تو مجبوراً بیچتا ہے تو 2,000 کا، ورنہ قیمتی گھوڑا ہے. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ لگاؤ گے نعرہ؟ 1 منٹ کھڑے رہیے. لگائیں گے نعرہ؟ غوث پاک سرکار سے اس عیسائی نے کہا اے شیخ عبد القادر اگر ایسی بات ہے تو پھر پیسے بعد میں دیجیے گا، ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، یا غوث. مگر تیرا کرم، بہت بہت شکریہ، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. اس مبارک مجلس کو جو آج بہرائچ شریف کے ضلع کے قریب میں انعقاد پذیر ہے، اللہ حضور غوث پاک کے ذکر کے صدقے میں قبول فرما لے. کیا فرمایا؟ پیسے بعد میں دیجیے گا، پہلے ہاتھ آ کے بڑھائیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے. ہاں ایک ہم ہیں کہ ہوٹلوں کے بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ عصر کی نماز کھا گئے، مغرب کی بھی کھا گئے. کسی نے کہا چچا گئے نہیں، اخبار یاد کر رہے تھے، بیڑی سگریٹ چل رہی تھی. کسی نے چچا گئے نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بولے سائیکل سے آیا تھا 200 روپے لے کے بازار سبزی خریدنے. بولے پھر گئے نہیں؟ بولے ابھی لوکی جو ہے نا 20 روپے کی 1 دے رہا ہوگا، ابھی سورج ڈوبے گا تو وہ 10 روپے کی 2 دے گا. اسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اندھیرا ہو جائے تو اس کا باپ کم کرے گا. صوفیہ کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب وہ سبزی بیچنے والا گھر سے نکل رہا تھا اس کی 6 سال کی بچی آ گئی. اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے، پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشان تھے. صحیح بھائی ناظر بھائی، ڈنڈوں کے نشان تھے. بچی رو کے بولی ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹی لوکی بیچنے جا رہا ہوں. کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا میری آنکھوں کو دیکھو، انگلیوں کے نشان سے زخم آ چکے ہیں. کس نے مارا؟ میرے ٹیچر نے مارا، ڈنڈے سے مارے، میری پیٹھ پر جو ہے چمڑی پھٹی ہوئی. بولے کیوں؟ بولے میرے ٹیچر نے کہا تیرے پاس ہوم ورک کرنے کے لیے 10 روپے کی کاپی نہیں ہے. ابو بہت مارا ٹیچر نے، اور کہا کل بھی بہت ماروں گا. ابو میں اتنی مار برداشت نہیں کر سکتی، میرے لیے 10 روپے کی کاپی لیتے آئیے گا. باپ نے لوکی دیکھی، دل میں خیال پیدا ہوا آج یہ لوکی جو 70 روپے کی بکنے والی ہے اگر 80 کی بک گئی تو میری بیٹی کل سے مار نہیں کھائے گی. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کھا گئے، مغرب کھا گئے. مسلمانوں کی منڈی میں ایک غیر مسلم شخص 10 روپے کے لیے آیا ہے، نیت کر کے 10 روپے کا کام ہو گیا زیادہ تو کم سے کم میری بیٹی کل سے مار نہیں کھائے گی. خدا کی قسم اگر آپ اس سے لوکی خرید کر کے 10 روپے زیادہ یہ کہہ کے دے دیا ہوتا یہ 10 روپے کے تم چائے پی لینا، اس سے مونگ پھلی اپنے بچوں کو لے لینا، کوئی میٹھی چیز اپنے بچوں کو لے لینا،
وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے. وہ گھر جا کے اپنی بیٹی سے یہی کہے گا, اے میری بیٹی کل تو پھر مار کھاتی, لیکن وہ تو پیدا کرنے والے کا کرم تھا کہ مسلمانوں کے نبی کی امت کا ایک شخص مل گیا تھا جس نے آج محبت کے طور پر 10 روپے زیادہ میری جیب میں ڈال دیے. تم نہیں گئے وہاں تک, لیکن نبی کا دین غیر مسلموں کے گھروں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. ہم جب اس قدر ڈھٹائی کرتے ہیں بازاروں میں, ظلم بربریت کی بات کرتے ہیں, تو دین کیسے پھیلے گا بھائی؟ ایسی جیلوں میں رہیں گے. ہندوستان میں محبت کی بات کرنی پڑے گی, سمجھ رہے ہیں آپ, محبت کی بات کرنی پڑے گی. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے سعید بھائی. ہم تو نفرت کرتے ہیں شادیوں میں کھانے کا کہ ہڈیاں ہندوؤں کے دروازوں پر پھینک دیں گے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, قرآن کے پارے جلائے جاتے ہیں, مسجد کی چٹائیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, کروڑوں روپے مسلمانوں کے برباد ہوتے ہیں. ہماری بدتمیزی اور نااہلی. اگر ہم نے ادب اور خدمت کے بہانے سے اپنے غریب نواز کے ملک میں حضور غوث پاک کے مشن کو زندہ رکھا ہوتا, لنگر لنگر لنگر, غیروں کو بلایا جاتا, اپنوں کو بلایا جاتا, تو بڑی بات بنتی. صرف یہ دیکھیں اس نے حضور کی توہین تو نہیں کی ہے. بس کوئی بھی ہو اسے اپنے دروازے پر بلاؤ, انشاءاللہ بولیں. معلوم ہے کیسی خدمت ہوتی تھی. ایک بات مجھے یاد آ گئی, تھک گئے؟ جو تھکے وہ آپ ہی کو گور گور دیکھ رہے ہیں. یہ کون ہے جو آگے نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بھیا, ان سے نپٹ لیجئے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. یہ دین کیسے پھیلا میرے بھائی, کیسے پھیلا دین؟ یہ دلی کی زمین ہے, سرکار خواجہ بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے. بختیار کاکی سرکار نکلے نا تو قریب میں جمنا ندی ہے, دلی میں ندی ہے, ندی جمنا ندی. وہاں تک گئے نا تو کیا دیکھا کہ جوان جوان پنڈتوں کے لڑکے, پنڈت وہ اپنے آنے والے جو ہوتے نا ہندو مذہب کے لوگ, ان کو نہلا رہے, اشنان کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد میں پیسے لیتے ہیں. ایک بوڑھا پنڈت بیٹھا ہوا تھا, وہ بوڑھا تھا, کوئی اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا. تو سرکار خواجہ بختیار کاکی نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اس کے پاس گئے. کس کی بات کرتا ہوں؟ خواجہ بختیار کاکی. اپنا لباس تبدیل کیا, اس کے پاس گئے. بولے چچا کیا کرتے ہو؟ بولے پنڈت ہوں, لوگوں کو اشنان کراتا ہوں. بولے مجھے نہلا دو. کس کی بات؟ غریب نواز کے خلیفہ ہیں, بابا فرید کے پیر مرشد ہیں, صابر پاک محبوب الہی کے دادا پیر ہیں. اور میں مجھے نہلا دو مجھے. جب آپ کو نہلا دیا تو پیسے کتنے ہوئے؟ کہا 5 روپے. آپ نے اسے 10 روپے دیے. پھر نہانے گئے دوسرے دن, پھر اسے 15 روپے دیے. پھر نہائے تیسرے دن, اسے 20 25 30 دیتے رہے. وہ بہت پیسے آپ کے پاس ہیں. بولے نہیں بس تم اسے رکھتے جاؤ, اپنا کام کرو. ایک دن وہ مہرولی شریف کے قریب سے گزر رہا تھا, وہ ہندو مذہب کا وہ پنڈت. اس نے کہا یار یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارے بابا بختیار کاکی بیٹھے, وہ ان کے درشن کو آئے ہیں. اس نے کہا میں ہندو مذہب کا ہوں, میں درشن کر لوں. کہا دیکھ لو. جب وہ قریب آیا دیکھا تو یہ تو وہی ہے جو کئی دنوں سے ہمارے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ تو وہی ہیں جو ہمارے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں. وہ جا کے قدموں پہ گر پڑا. بولے بابا یہ تھیوری سمجھ میں نہیں آئی ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے آپ میرے یہاں اپنا لباس بدل کے نہانے کے لیے آتے تھے. کیوں؟ آپ نے فرمایا تو بوڑھا ہو گیا ہے, تجھ سے کوئی نہاتا نہیں تھا, تیرے بچے بھوکے رہتے تھے, تو تیرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. تو اس ہندو شخص نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اب پتا چلا ہے کہ نہا تو آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا. اب مجھے پتا چلا. کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, خدمت صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دے ماشاءاللہ. بے شک اللہ. غریب نواز سرکار کی یہ تھوری ہے, انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. کسی بھی غریب شخص کو دیکھو بازاروں میں نا, اس کی خدمت کر دیا کرو انشاءاللہ. خدا کی قسم اگر 10 لوگ 10 غیر مسلموں کو چائے پلا کے چلے, وہ تم سے نفرت کرتے ہیں, کرنے دیجئے. یہ تو بیماریاں ہیں, سمجھے؟ تم کیوں بیمار ہو اس میں؟ تم تو شفا یابی کا جو ہے گولڈ میڈل تقسیم کرتے ہو. نہ مت دیکھو, سمجھے آپ؟ وہ بیمار لوگ ہیں, ان کی بات کر, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ سرکار غوث اعظم کے پاس پیسے, مدائن کے جنگلوں میں بھوکے رہتے تھے. بس 1 منٹ کی آخری بات اجازت دیجیے. مدائن کے جنگلوں میں بھوکے رہتے تھے, لیکن معلوم ہے اتنی دولت غوث پاک کے پاس تھی کہ بڑے پیر کی بکریاں بھی سونے کی کھونٹیاں باندھی جاتی تھی. غوث پاک کی بکریاں سونے کی کھونٹی میں باندھی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے پیسے تھے. 20 لاکھ روپے کی جوتیاں مغرب کی نماز کے بعد غوث پاک کبھی کبھی پہنتے تھے, اور پہن کے بغداد کی گلیوں میں نکلتے تھے. کسی جھوپڑی کو دیکھتے تھے
تو اسی کے باہر نیچے بیٹھ جاتے تھے. جب گھر کے لوگ باہر نکل کے آتے تھے تو جوتی وہ دونوں اتار کر گھر والوں کو دے دیا کرتے تھے. ننگے پاؤں اپنے محلے میں چلے آتے تھے. ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ معلوم ہے کیا ہوا؟ کتنے لوگ تھکے ہیں بھائی بتائے؟ یا بغداد کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ پھر سے بولے. انشاءاللہ چلیں گے نا؟ اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کرتے رہیے گا انشاءاللہ. دل سے بولے، بند نہ کیجیے گا. مجھے بتایا بڑی خوشی ہوئی عاشق بھائی نے کہ بہت دھوم دھوم سے مولانا عبدالحق صاحب نے کہا نیاز ہوتی ہے. مبارک بھائی. انشاءاللہ بند نہ کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے تو یہاں نیاز کرے گا وہ بغداد شریف ضرور جائے گا انشاءاللہ. یہ طریقہ غوث پاک سرکار کا ہے. بہت بہت کرم ہوگا. سب کو کھلایا کرو بس بدعقیدوں کو چھوڑ کر کے. سمجھ گیا؟ اس سے رشتہ ناتا رکھنا کیوں گوارا ہو گیا؟ جو نبی کا نہ ہوا کیسے تمہارا ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شعر میں نے کہا تھا پیلی بھی شریف کے عرس میں. سنیں آپ، بس ختم بات. حضور غوث پاک کے بارگاہ کے قریب میں نہر دجلہ ہے. ایک شخص گیا نہ بولا کہ ملاح سے، بولا کشتی والے سے، اولیاء کے سردار کے شہر میں. بولے بھائی مجھے اس پار بھیج دے، یہ کوئی برج نہیں، کوئی پل نہیں، مجھے اس پار جانا ہے. تو ملاح نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. بولے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بولے کشتی تیرے باپ کی ہے، تجھے فری میں لے کے جاؤں گا، چل نکل لے یہاں سے، نکل لے. اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں، میری بیوی بچے پریشان ہیں، اس پار مجھے اس پار بھیج دینا. کتنا ہائی ہے؟ تو ملاح نے کہا کہ تجھے نہیں بھیجوں گا، پیسے پیسے پیسے. رونے لگا قریب جا کے. ایک شخص آیا، اس نے اسے کان میں کہا روتے کیوں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اس پار جانا ہے. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. اس نے کہا عجیب بات ہے، غوث پاک کے شہر میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے روتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولے کیا کروں؟ بولے جا کے ان سے بولو وہ پیسے کا انتظام کریں گے. وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. بولے حضور مجھے اس پار جانا تھا، کشتی والے نے مجھے اس پار سے اس پار نہیں کیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، میں غریب انسان ہوں. غوث پاک نے اسے 30 سونے کے سکے دیے. 30 آپ کو دیے ہوتے تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. حضور بس یہی بولتے رہیے، بس ہے کہ نہیں؟ بولتے رہیے. ہم چائے منگوا رہے ہیں، پیپسی، اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا، بس بولتے رہیے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ 30 سونے کے دکے. پھر معلوم کیا کیا؟ ایک جھولا لیا غوث پاک نے، اس جھولے میں سونے کے سکے بھر دیے اور فرمایا سن وہ پیسے تیرے ہیں، یہ پیسے ملاح کے ہیں. دیکھنا کون سبحان اللہ کے. یہ پیسے تیرے ہیں اور یہ پیسے اس کشتی کے ملاح کے ہیں. یہ پیسے جا کے اس ملاح کو دے دینا اور اس سے کہنا سن جب تک زندہ رہے گا کشتی چلاتا رہے گا، جب کوئی غریب مسافر آئے نا تو اس سے پیسہ مت مانگنا، یہ میں ایڈوانس اس کا کرایہ دے رہا. بولے ہاں تو گڑا کے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. اللہ آپ کے گھروں کی بیماریاں دور فرمائے. آمین. چھوٹی موٹی دکانوں میں جو کاروبار کرتے ہیں نا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. بولے جا کے اس سے بولنا ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرایہ، خبردار کسی سے کرایہ نہ مانگنا، چل اور میرا نام نہ بتانا اس سے. یہ پیسے کس نے دیے؟ وہ چلا گیا اور سونے کی تھیلی اٹھا کے پھینکی، پکڑ ملا سے، چل مجھے اس پار بھیج. تو کالر ٹائٹ تھا نا بھائی، وہ غوث پاک کے بارگاہ پہ آیا تھا اور کالر ٹائٹ تھا. بولے مجھے اس پار بھیج. اور یہ اس نے جب دیکھا کھول کے سونے کے سکے تو اس کی تو بتی جل گئی. اس نے کہا یار اتنے پیسے سونے کے؟ بولے ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرائے ہیں، ایڈوانس رکھ لے. اس نے کہاں سے مارا تم نے؟ بولے تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ مجھے اس پار بھیج، اس پار بھیج. ملا نے کہا بھیجوں گا لیکن یہ بتا دیا کس نے ہے؟ کہا تجھ کو اس سے کیا، مجھے اس پار بھیج. کہا یار یہ بتا تو دے کہ اتنے پیسے تم نے لائے کہاں سے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا، مجھے اس پار بھیج. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کشتی والے نے چپو رکھ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کان کو پکڑ کے بولا کان کے پاس. بولے سن مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام صرف بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ غریبوں کو دولتیں بانٹ دی، پراپرٹی بانٹ دی، ماں نے پیسے بھیجے، پورے بغداد میں گھوم گھوم کے غریبوں کو کھانا کھلایا. اگر آپ چاہتے ہو کہ چھوٹی سی دکان میں برکت ہو تو کھلانا پلانا شروع کر دیجئے انشاءاللہ. کہہ دو ایک چائے ہی صحیح، 10 روپے کا کھجور لے لیا کرو، 20 روپے کا. ان نمازیوں کو، سادات کو، بچوں کو، بوڑھے نمازیوں کو، بوڑھی ماں کی عمر کی عورتوں کو گھر بلا لیا کرو. 10 روپے کا پارلے بسکٹ لے کر کے، آدھا کلو دودھ لے کر کے چائے بنا کر ان کی آپ ضیافت کر دیا کرو. کہ غوث پاک کو کھلانا پلانا بہت پسند تھا. نمازیوں کے قدم آتے رہیں گے، اللہ گھر میں برکتیں دے گا انشاءاللہ. سمجھے؟ حضور غوث پاک کی میں نے بڑی باتیں بتائی ہیں.
اور یہ باتیں آسان طریقے سے بتائیں. میں مائک پر ٹف بات نہیں کرتا, ثقیل باتیں نہیں کرتا, مشکل باتیں نہیں کرتا. مجھے بہت آسان لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک سوال کیا گیا تھا کہ غوث پاک کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ بس بات ختم. تقریر نہیں ہے, اب تو بات ختم ہو گئی. غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ کیا ہے بتا دوں؟ کون ہے سب سے بڑی کرامت؟ کون ہے؟ 400 لوگوں نے غوث پاک کے پیشاب مبارکہ کی تاثیر کو دیکھ کر کے کرکوک کردستان کے علاقے کے حکیم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پورے اس کے خاندان کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. کیا یہ سب سے بڑی کرامت ہے؟ مرغی کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا زندہ ہو گئے, مردے 300 قبروں سے اٹھ کے بھاگے, یہ بڑی کرامت ہے؟ فرمایا نہیں. دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں علماء کرام کیسا مسکراتے ہیں. فرماتے کہ حضور غوث پاک کی 2 سب سے بڑی کرامت ہے. کتنی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ماشاءاللہ. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. کتنی بڑی کرامت ہے؟ 2 سب سے بڑی کرامت ہے. اسے بھولنا نہیں. پوچھا گیا وہ کون ہے 2 بڑی کرامت؟ تو کہنے لگے 2 بڑی کرامت یہ ہے کہ غوث پاک سرکار نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی حرام نہیں کھایا. یہ سب سے بڑی. وعدہ کیجئے انشاءاللہ ممبر سے لے کر کے زمین تک بیٹھنے والے, خدا کی قسم اب انشاءاللہ حلال کھائیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. جو دولتیں آپ کی قسمت میں ہیں وہ آپ کو مل کے رہیں گی, مل کے رہیں گی. کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اب خوشخبری آپ کے لیے. تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو. کائے کہی؟ سچ بولنے اور حلال کھانے کی. تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. انشاءاللہ یہ بڑی تعلیم ہے, جلسوں کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے. اگر یہ 2 تعلیم ہمارے اندر داخل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. بولیں بہت ساری باتیں بات کرنے کے لیے. دل بڑا مطمئن ہوا, دل کو بڑی راحت ملی اور بہت ہی سکون ملا اپنوں کے درمیان آ کر اور حضور غوث پاک کے چاہنے والوں کے درمیان آ کر کے. انشاءاللہ بغداد چلیں گے. کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. اللہ کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی حزن و ملال نہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اجازت دیجئے اس زمین پہ کوئی ہے جو ایک نعرہ لگائے ذرا محبتوں سے بیٹھے بیٹھے. آپ لگائیں ماشاءاللہ, لگائیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابھی یا اس سے پہلے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھیں انشاءاللہ. اللہ ماں بہنوں پر کرم فرمائے. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو کبھی بے وضو گھر سے باہر نہ نکلا کریں. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات, کوئی خوشبودار چیز لگا کے ماں بہنیں گھر سے باہر نہ نکلا کریں. جی بہت اہم پیغام. سنیں آپ, سن لیں. کوئی خوشبودار چیز, چائے ہے؟ ارے پلائیے ماشاءاللہ, پلائیے پلائیے. چائے پلائیے.